فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاری او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کافی وقت ہو گیا، تقریباً 10:30 بج گئے ہیں، ہمیں بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹنا ہے اور ختم کرنا ہے، لیکن اس وقت مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں، 2 قربانی کے بارے میں، ایک قربانی جس کو ہم پار کر گئے اور ایک قربانی آنے والی ہے، اور یہ دونوں قربانی تاریخ کی کتابوں میں اور قرآن اور حدیث میں جب بتائی گئی ہے، اللہ کی قسم بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلی قربانی ماشاءاللہ ہم سب نے عید منائی، بولو نا الحمدللہ، اور ہم سب نے اپنے اپنے اعتبار سے قربانی بھی کی، بولو سبحان اللہ۔ عید کی نماز پڑھنا بھی واجب تھا، قربانی کرنا بھی واجب تھا، اللہ نے دونوں واجبوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب پورا راندر آمین بولے، اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں، ہم نے قربانی کی کاپی کی ہے، نقل کی ہے، اصل جو قربانی تھی نا، اصل جو قربانی آپ سب کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے گئے، ساتھ میں بولو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، کیا نام بیٹے کا؟ حضرت اسماعیل، ساتھ میں بولو نا، حضرت اسماعیل۔ وہ عمر کتنی تھی؟ 7 سال عمر تھی۔ اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے گئے، اور ایسے نہیں لے گئے نہلائے دھلائے، اچھے کپڑے پہنائے۔ وہ بیٹے کو تو معلوم بھی نہیں تھا، بیٹے کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ابا گلے پہ چھری چلانے والے۔ وہ تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو نہلا کے دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے مناتے وہ مینا کے میدان میں لے گئے۔ جب مینا کے میدان میں پہنچے تو کہا، بیٹا اس لیے لایا کہ ابھی تجھے یہاں لٹاؤں گا اور تیرے گلے پہ چھری چلاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت حضرت اسماعیل اٹھ کر بھاگ گئے، بولو حضرت اسماعیل اٹھ کر، ارے کوئی بھی بیٹا ہو جس کو پتا چلے کہ میرا باپ میرے کو مارنے والا، تو حضرت اسماعیل 7 سال کے تھے، اٹھ کر بھاگ گئے۔ تو ابا نے بلایا، آجا بیٹا آجا آجا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا، ابا اس لیے بلا رہے ہو کہ میں لیٹ جاؤں اور تم میرے گلے پہ چھری چلاؤ؟ کہا، بیٹا ہاں چھری تو چلانا ہے مگر اوپر والے کا حکم ہے۔ بولو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو بیٹے دوڑتے دوڑتے آ گئے۔ ارے میرے دوستوں، وہ 7 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے کہا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ اور تو ویسے بھی بیٹا 7 سال کا ہے، تیرا کیا گناہ ہے؟ تو معصوم ہے، تیری کوئی خطا نہیں، تیری کوئی غلطی نہیں، اور کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے تجھے بلا رہا ہوں، آجا بیٹا لیٹ جا، گلے پہ چھری چلانا۔ اس وقت 7 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل نے فرمایا، میرے ابا آپ سچے ہیں، آپ نبی ہیں، اللہ کا حکم ہے تو گلے پہ چھری چلاؤ۔ اب آپ کا ہاتھ کاپنا نہیں چاہیے، صبر کرنے والوں میں اللہ میرا بھی نام رکھے گا۔ تو وہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، اور یہ اتنا بڑا امتحان تھا، سچ بتاؤ راندر والو، اگر آج وہ قربانی ہوتی تو آپ دیتے؟ یعنی ہر باپ کو کہا جاتا کہ 4 بچے ہیں نا، ہر سال ایک بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے، دیتے ہم لوگ قربانی دیتے؟ نہیں بولو نا، آپ لوگ بولو نا، دیتے قربانی؟ میں اپنی بات کروں، میں تو نہ دیتا، میں نہ دیتا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ لوگ دیتے یہ قربانی؟ میں نکاح قبول کروا رہا ہوں ہیں کر کے منہ لگ کے بیٹھے ہو، ارے آپ لوگ یہ قربانی دیتے؟ اور میں صحیح کہتا ہوں، اللہ کی قسم کوئی یہ قربانی نہ دے، کیونکہ خود اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم، اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ کہتا اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم اب فکر مت کرنا، آج تک تجھے راستے میں لوگ سلام کرتے تھے، اب تو راستے میں چلے گا، پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ یہ قرآن کریم میں قربانی نہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک میں 23واں پارہ، پورا مجمع بولے نا، کون سا پارہ؟
کون سلام کریں گے حضرت ابراہیم کو؟ اللہ. قرآن کریم میں 23واں پارہ، جن کو یاد ہو ماشاءاللہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں سب ساتھ میں پڑھے نا. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میرے نبی ابراہیم بہت بڑے امتحان سے گزر گئے، اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا. اللہ فرماتا ابراہیم راستے پر چلتے لوگ تمہیں سلام کرتے، اب میرا ابراہیم تم چلتے رہو گے زمین پر آسمان والا تمہیں سلام سلام کرتا جائے گا. تو حضرت ابراہیم کی یہ قربانی ہم لوگ کر سکتے ہیں. قربانی بولنا بھائی، جو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ یہ قربانی کرے گا؟ نہیں کر سکتے. بولو میں بھی نہیں کر سکتا. میں اقرار کرتا ہوں پورے مجمع میں یہ قربانی نہیں کر سکتا. آپ لوگ بھی یہ قربانی نہیں. اچھا ایک آنے والی قربانی ہے محرم مہینے میں 10ویں محرم عاشورہ آ رہا ہے نا، وہ دن آ رہا ہے نا. بولو نہیں انشاءاللہ 10ویں محرم عاشورہ روزہ رکھنے والا دن ہوگا. لیکن وہ کربلا کا میدان، وہ کربلا کا میدان عاشورے کا دن 10ویں محرم جمعہ کا دن، بولو کون سا دن تھا؟ میں پوری تفصیل پر نہیں جاؤں گا میرے دوستوں، صرف اتنی بات بتاؤں گا. اس لیے کہ محرم مہینہ آئے گا ماشاءاللہ ہمارے سورت کے جھاپا بازار میں بہت سارے علماء کے بیان ہیں جو ابھی ہم نے اعلان میں سنا اور دیکھا. بہت سارے بیانات ہوں گے. پہلی محرم سے لے کر جو بیانات کا سلسلہ چلے گا تو 9ویں محرم تک دور دور سے علماء کرام آئیں گے اور بیان کریں گے. اس لیے میں محرم میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ وہ میدان کربلا میں حضرت حسین نبی کے نواز سے. کبھی کبھی مجھے کوئی پوچھتا نا کہ حضرت، اس لیے کہ بہت سو کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کا دامن، باقاعدہ آواز آتی ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور کتنے تو ایسی آواز کرتے ہم نہیں تھے. میں سوچتا تو ہوتا تو اور بگاڑا کرتا تھا. حضرت حسین، کوئی پوچھے تو صحیح واٹ از ڈیفینیشن. یہ نبی کے نواسے حضرت حسین یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا ہے، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے. میں کبھی کبھی کہتا میرے دوستو حضرت حسین وہ شخصیت عظمیٰ ہے جن کے بدن میں اگر لہو دوڑتا ہے تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا ہے. جن کے بدن میں اگر غذا اور دودھ دوڑتا ہے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی. حضرت حسین وہ ہے جو جنت کے پھول ہے، حضرت حسین وہ ہے جو جنت کی خوشبو ہے. ارے ہمارے نبی نے فرمایا سارے جوان جنت میں جائیں گے، اللہ جوانوں کا سردار میرے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بنائے گا. ارے حضرت حسین وہ ہے جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. حضرت حسین وہ ہے جب ان کو بخار آتا ہے، نظر لگتی ہے تو اللہ دعا بھیجتا ہے، اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے اور جبرائیل ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں اور نبی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور نبی خود حضرت حسن اور حسین پر دعا پڑھتے ہیں، آپ کا بخار دور ہوتا ہے. حضرت حسین کو پیاس لگی ہے، ہمارے نبی نے کسی سے پانی نہیں منگوایا، اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھا ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں، میرے دوستو میں قسم کھا کر بولتا ہوں یہ کربلا کا میدان کا میں چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن قسم پروردگار کی وہ حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی. جب حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. ظہر کی نماز، آپ کو سوال ہوتا ہوگا جمعہ کا دن تھا تو ظہر کی نماز کیوں پڑھائی؟ بھائی اس وقت کربلا میں 10ویں محرم عاشورہ جمعہ کا دن تھا، لیکن کربلا جو تھا اس وقت میں پورا جنگل تھا، ایک میدان تھا، ایک وادی تھی. اس وقت کی طرح وہ بھرا ہوا آباد نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے جمعہ کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے. اگر شہر نہ ہو تو قاعدہ ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. کون سی نماز ہوتی ہے؟ اور حضرت حسین کے ساتھ تھے کتنے؟ سامنے بڑا لشکر تھا بھائی، بہت بڑا لشکر تھا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں لکھا، اس لیے کہ یہ تو تاریخی واقعہ ہے. کتابوں میں لکھا کہیں کہتے 70 تھے، کہیں کہتے 80 تھے، کہیں کہتے 110 تھے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی نے لکھا تو 120 تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے تھے جماعت میں؟ 120، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. اور کون سی نماز پڑھائی آپ نے؟
اور ظہر کی نماز پڑھ، اور آپ کو معلوم ہے وہ ابا نے کیسے ظہر کی نماز پڑھائی ہوگی کہ کربلا کا میدان تو ہمارے اعتبار سے صبح 8 بجے شروع ہو گیا تھا، جمعہ کے دن عاشورے کے دن 10ویں محرم کو ہمارے اعتبار سے 8-9 بجے تو کربلا کا میدان شروع ہو گیا تھا۔ حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، کتنے تو شہید ہو گئے، کتنے تو شہید ہو گئے، وہ 120 تھے نا، اس میں کئی تو شہید ہو گئے، اور شہید ہونے والے میں آپ کے دونوں بیٹے بھی تھے، حضرت علی اکبر اور علی اصغر، وہ بھی دونوں شہید ہو گئے۔ لیکن آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کی جو ادا تھی، اللہ کی قسم بہت دیر تک دعائیں مانگی، اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کہا وہ خیمے میں چادر ہے، وہ پیچھے خیمہ تھا، وہ خیمے میں چادر ہے نا، وہ ذرا لے کر آؤ۔ لوگ دوڑتے دوڑتے گئے، چادر لے کر آئے، آپ نے وہ چادر لی، کتنی مرتبہ چوما اور اپنے بدن سے لپیٹ لیا اور کہا تم کو نہیں معلوم یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کسی زمانے میں میری ماں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، آج ماں کی چادر لے کے جا رہا ہوں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خیمے میں ایک تلوار لٹک رہی ہے، وہ لے کر آؤ نا۔ تو کسی نے کہا حضرت وہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ کہا وہی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آؤ، تم نے تلوار کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، جس کا نام ذوالفقار تھا، وہ تلوار لے کر آؤ۔ وہ جب تلوار لے کر آئے، آپ خود گھوڑے سے اتر گئے، سب نے کہا آپ جانا نہیں چاہتے؟ کہا نہیں ایک چیز رہ گئی۔ تو کہا بتاؤ نا کون سی چیز رہ گئی، ہم لے کے آتے۔ بھائی چادر بھی تو ہم لے کر آئے، تلوار بھی ہم لے کر آئے، کون سی چیز رہ گئی؟ کہا یہ کسی سے منگوا نہیں سکتا، مجھے خود اتر کے جانا پڑے گا۔ اب خیمے میں گئے اور اس طریقے سے جیسے یہ پہنا نا، اس طریقے سے بڑا کالا امامہ لے کر آئے، اس کو اپنے پیشانی سے لگایا، اپنے گالوں سے چوما اور کہا، اپنے ہونٹوں سے چوما، گالوں پہ رکھا، کہا یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہے، آپ یہی امامہ پہن کر جمعہ کی نماز پڑھانے کے واسطے آیا کرتے تھے، وہ امامہ میرے پاس ہے۔ میرے راندیر والوں، وہ حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا، اکیلے جانا، مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے بہت بڑے شخص اور عالم، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین میدان کربلا میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اگر چادر کی طرف نظر کرو تو ماں کی خوشبو نظر آئے، تلوار کی طرف نظر کرو تو ابا کی بہادری نظر آئے، اور امامے کی طرف نظر کرو تو دنیا اور آسمان کا کمال نظر آئے۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد، وہ مولانا ابوالکلام آزاد آگے بڑھے ہیں، سامنے ایک طرف 40,000، اس کے دوسری طرف 40,000، پیچھے 40,000، 1,20,000 کا مجمع مولانا ابوالکلام آزاد قسم کھا کر کہتے ہیں وہ ہمارے حسین تھے جو اکیلے 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے۔ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیسا اکیلے 1,20,000 3.5 گھنٹے تک مقابلہ؟ تو میں کہتا ہوں نہ سمجھ میں نہ آوے، میرے کو بھی نہیں آوے، آپ کو بھی نہیں آوے، لیکن وہاں سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں ہم کہتے حسین اکیلے تھے، لیکن یہ تو سوچو امامہ کن کا تھا، امامہ کن کا تھا؟ تاجدار مدینہ کا تھا۔ جو بدر کے میدان میں اترے تھے تو سامنے کتنے تھے؟ 2,000، 1,000، 1,500، آپ کتنے تھے؟ ارے بولو کتنے تھے؟ 313، لیکن سامنے والے کہتے 313 نہیں تھے، 313 نہیں تھے۔ کہا کتنے تھے؟ کہا کم سے کم 1,000 تھے، کم سے کم 1,000 تھے۔ ہمارے نبی کو پتا چلا اللہ یہ لوگ بولتے 1,000، حالانکہ ہم تو 313 ہے۔ اللہ نے کہا تم 313 تھے، 1,000 سے 5,000 فرشتے تو ہم نے آسمان سے اتارے تھے۔ اللہ نے فرمایا بدر کے میدان کے بارے میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ ہم کہتے ہیں جس اللہ نے مصطفیٰ کی مدد فرمائی اسی اللہ نے مصطفیٰ کے نواسے کی بھی مدد فرمائی۔ آپ اکیلے نہ تھے۔ امامہ دیکھو تو نانا جان اللہ کے رسول کا، ارے ہاتھ میں تلوار دیکھو تو شیر خدا حضرت علی کی، اور بدن پہ چادر دیکھو تو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی۔ اکیلے بولو حضرت حسین 3.5 گھنٹے مقابلہ کیا، چہرے پہ تیر کے زخم، سینے پہ تلوار کے زخم، ہونٹوں پہ برچھے لگے تھے، ہونٹوں پہ برچھے لگے تھے، لیکن میرے پیارو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بھائی ظہر بعد گئے تھے، کون سی نماز کا وقت ہوا؟ اب تو خیمہ بھی بہت دور ہے، آپ تو وہاں ہیں،
دشمنوں کے میدان میں آپ اثر کا وقت ہو گیا، آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا اور کیا کہا؟ نماز پڑھیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے۔ آپ لوگ بھی پڑھیں گے؟ میں بھی نماز پڑھوں گا۔ آپ لوگ بھی نماز پڑھیں گے بھائی، 1,20,000 ہے، اب معلوم نہیں کتنے بچے کتنے گئے، لیکن آپ لوگ بھی نماز پڑھیں گے، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ سامنے سے آواز آئی، نہ نماز نہیں، نماز نہیں۔ ارے ارے آپ بھی پڑھو میں بھی پڑھو، اور اب پانی دے دو نا، پانی دے دو، پانی پینا نہیں ہے۔ ارے پانی کیا پیوں گا، میرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے، پانی پینا نہیں ہے، کم سے کم وضو تو کر لو۔ تو سامنے سے آواز آئی، نماز پڑھنا ہو تو اپنا پانی کا انتظام کرو۔ پانی تھا؟ ارے بولو پانی تھا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کوئی بات نہیں، پانی نہیں دو گے تو اللہ نے کہا ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا۔ آپ نے میدان کربلا میں دیکھو، یوں سب کے سامنے یوں اپنے دونوں ہاتھ کربلا کی مٹی پر رکھے اور یوں اپنے چہرے پر مل دیا، پھر کربلا کی مٹی پر ہاتھ رکھے اور یوں اس طریقے سے یہ تیمم کر لیا، پھر کربلا کی مٹی پر ہاتھ رکھے اور یوں تیمم کر لیا۔ تیمم میں صرف دو ہی چیزیں، چہرہ اور ہاتھ۔ نیت کرنا بھائی، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر کھڑے۔ قرآن کریم نے فرمایا، پڑھو نا، قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، پاک مٹی پر ہاتھ مار لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے چہرے پہ مل لینا، ہاتھوں پہ مل لینا، تیمم ہو جائے گا۔ ایک بار امام حسین نے تیمم کیا، بولو تیمم، اور کون سی نماز شروع کی؟ بولو نا، ساتھ میں بولو نا۔ اور وہاں تو اکیلے تھے، کوئی ساتھ میں شریک ہونے کو تیار نہیں، خیمہ تو بہت پیچھے ہے، آپ نے خود اکیلے۔ اللہ اکبر، کیا وہ وقت ہوگا، چہرہ لہو لہان ہے، ہونٹوں پہ برچھے مارے گئے ہیں، سینہ زخمی ہے، تیمم کر لیا ہے لیکن خون بہنے سے رک نہیں رہا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر عصر کی نماز شروع کر دی۔ آپ رکوع میں گئے، اللہ اکبر، اب سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ جیسے پہلی رکعت کے سجدے میں آپ گئے، اللہ اکبر، پہلی رکعت کے سجدے میں گئے۔ دشمنوں نے آپس میں کہا ابھی وقت ہے، ابھی مار ڈالو، ابھی وقت ہے۔ ایک دشمن آگے بڑھا، ارے سجدے میں آدمی ایسا ہوتا نا بھائی، ایسے جھکے ہوئے تھے، ایک دشمن آتا ہے 2 تلوار لے کر آتا، آپ کے دونوں کندھوں پر اتنا زور سے مارا، آپ کے دونوں مبارک کندھے بدن سے جدا ہو گئے۔ اور آپ سوچو اگر یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ جدا ہو گئے تو حضرت حسین ایسے الٹے کی طرف گر گئے۔ جیسے گر گئے، دوسرا دشمن تیار تھا، وہ لوہے کی سلاخیں لایا، آپ کے سینے کے اوپر مارتا گیا۔ ارے وہ سینہ تو پہلے سے زخمی تھا، اس نے لوہے کی سلاخیں ماری۔ تیسرا شمر نام کا دشمن آیا، اس نے آپ کو یوں پکڑ کے یوں اٹھایا، آپ کے سر پر نبی کا امامہ تھا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور آپ کی گردن مبارک کو آپ نے تلوار سے اڑا دیا، اور تلوار کی نوک پر آپ کی گردن مبارک کو رکھا۔ حضرت حسین کا چہرہ مبارک تلوار کی نوک پر تھا، اور وہ شمر نام کا بدبخت دشمن وہ یوں اوپر کرتا اور کہتا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے۔ حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے سے آواز لگائی، کمینہ شمر تم ہار گئے، میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر نظر آتا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ تو اوپر ہی نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارو، یہ میں نے بہت شارٹ میں آپ کو حضرت حسین کی قربانی بتائی ہے۔ یہ کوئی کر سکتا ہم میں سے؟ یہ کوئی کر سکتا نہیں۔ تو نہ ہم ذوالحجہ کی قربانی صحیح کر سکتے، نہ ہم محرم کی قربانی صحیح کر سکتے۔ ہاں اتنا ہے، 2 قربانیوں کے بیچ میں ہم لوگ اس وقت جو پیریڈ ہے نا، وہ 2 قربانی کے بیچ کا وقت ہے۔ ادھر نظر کرو تو حضرت ابراہیم والی قربانی جو گزر گئی، ادھر نظر کرو تو حضرت حسین والی قربانی جو آ رہی ہے، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں، نہ حضرت حسین والی قربانی سمجھ میں آئی، نہ ابراہیم والی قربانی سمجھ میں آئی۔ اس لیے راندیر والوں 1 گھنٹہ میرے کو دو گے نہیں؟ یہاں سے 3 کام کرنے کا ہے، ساتھ میں بولو گے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا۔ کتنے کام کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ 3 کام کرنا ہے نا، 3 کام کرنا ہے۔ جس جنت میں اب میرا جملہ سننا، 3 کام کرنا ہے جس جنت میں حضرت ابراہیم جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ جس جنت میں حضرت اسماعیل جائیں گے، بولو ماشاءاللہ۔ جس جنت میں حضرت حسین جائیں گے، بولو الحمدللہ۔
اللہ کی قسم یہ جو 3 قربانی میں آپ سے مانگ رہا ہوں وہ کر لو، اسی جنت میں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں وہاں جا کے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھیں گے تو ہم دل میں سوچیں گے ابراہیم آپ یہ جنت میں، پھر اسماعیل کو دیکھیں گے آپ یہ جنت میں، ارے حضرت حسین کو دیکھیں گے آپ یہ جنت میں، اور ہم جنت میں کہیں گے حضرت ابراہیم، ارے ابراہیم اسماعیل حضرت حسین ہم نے تو وہ قربانی نہیں دی تو آپ کے ساتھ جنت میں کیسے آ گئے؟ اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے ہاں تم نے وہ قربانی تو نہ کی جو حضرت ابراہیم نے کی، تم نے وہ قربانی تو نہ کی جو حضرت حسین نے کی، لیکن میں نے کہا تھا 3 کام کرنا، تم نے وہ کام کر لیے۔ ہمارے نبی کہیں گے اللہ کی قسم 3 کام تم نے کیے ہیں، جس جنت میں نبی رہیں گے اسی جنت میں میرے امتی بھی رہیں گے، مطلب ٹاپ والی جنت میں رہیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ لیکن کتنے کام کرنا ہے؟ کون کون تیار ہے؟ بہت ٹھنڈے بھائی راندیر والے، بہت ٹھنڈے۔ ہم راندیر والوں کا نام بہت سنتے ہیں، بلکہ راندیر والوں کا نام یہاں نہیں دنیا کے کونے کونے میں راندیر کا نام آتا ہے، اس لیے کہ قسم اللہ کی راندیر کو جو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور علماء سے نوازا ہے ویسا شاید ہی کوئی جگہ آپ کو ملے۔ راندیر کی زمین بہت پیاری زمین ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا میں بھی حافظ ہوا اسی راندیر میں ہوا۔ یہ ابھی جو اللہ کے ولی اللہ کو پیارے ہو گئے مرحوم حضرت قاری محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، سب نے سنا نا، بلکہ جنازے میں بھی تھے ماشاءاللہ، وہ میرے استاد ہوتے ہیں، میں نے ان کے پاس پڑھا، اور اس زمانے میں میری عمر 8 سال کی تھی جب ہم قاری محمد حسین کا رعب اور دبدبہ دیکھتے تھے، وہ جس انداز سے رکشہ میں جامعہ حسینیہ میں آتے تھے اور اس کے بعد میں جب وہ کلاس میں آتے تھے، ایک تو ویسے ہی اللہ نے ان کو گورا گورا لمبا چوڑا بنایا تھا، آتے تھے اور منہ میں ایسا پان رکھتے تھے، اور اس کے بعد میں جو ترتیل جو تلاوت کرتے تھے میرے دوستو آج وہ کسی کے بس کی بات نہیں جو اتنی لمبی سانس کے ساتھ تلاوت کرے، ہم دیکھتے رہتے تھے۔ میرے کو ابھی بھی معلوم ہے میں 8 یا 9 سال کا تھا، ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا چل تو قرآن پڑھ، اب اس وقت تو آواز بھی باریک باریک آواز تھی، میں نے قرآن پڑھا، ابھی بھی یاد ہے میرے دوستو، آج اس کو نہیں تو 25-30 سال ہو گئے، انہوں نے 10 روپیہ اس وقت مجھے انعام میں دیا تھا۔ تو یہ راندیر کی زمین تو بہت، آج بھی دیکھو نا جہاں دیکھو یہ راندیر سے لے کے سورج اسٹیشن تک آپ چلے جائے اور سورج اسٹیشن سے لے کے اون اور ادنا تک چلے جائے، آپ کو ہر جگہ پر دارالعلوم دارالعلوم دارالعلوم، بلکہ ہمارے راندیر کے 2 چمکتے چمکتے قمران کہو، ایک سورج ہے تو ایک چاند ہے میرے دوستو، ایک طرف دارالعلوم اشرفیہ نظر آتا، ایک طرف جامعہ حسینیہ نظر آتا، اور اس میں علماء ربانیین نظر آتے، اولیاء کرام نظر آتے۔ ارے میرے دوستو یہ سورج کی زمین نے بڑے بڑے علماء کو جنا، اور دعا کرو اللہ قیامت تک علماء کو جنتی رہے یہ زمین۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی زمین پر ہم جیسے نالائق بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے قاری ولی اللہ نے کہا نا قرآن کو چھوڑ دیا موبائل ہاتھ میں رکھا ہے۔ مجمع بیٹھا گئے قاری ولی اللہ سونے کا تو سو جا، میں تو آدھا تو لیٹ ہی گیا ہے، اس کا سونے کا ٹائم ہو گیا اصل میں، اس لیے میں کیا سونے کا ماشاءاللہ بہت ہمت والا آدمی ہے۔ ابھی اس نے ایک شعر کہا نا کہ ولی بھی ضد میں آتا ہے تو مستی میں کیا کیا کرتا ہے، اللہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ خیر میرے پیاروں، میں جو بات کہنے کے لیے آ رہا ہوں سب سنیں گے انشاءاللہ۔ کتنی قربانی دینا ہے ہم کو؟ 3 قربانی دو گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو 3 قربانی دو گے نہیں انشاءاللہ؟ میں حالانکہ یہاں اڈاجن پہ ہی رہتا، لیکن میرے کو جب بولتے ہیں نا راندیر میں بیان کرنا تو میں نا بہت مشکل سے، یہ ہمارا کہاں گیا وہ جنید بھائی ابھی بیٹھا تھا، ہمارا چلا گیا، اس کی بیوی نے بلایا ہوگا گیا ہوگا وہ کہاں، تو وہ ہمارا جنید بھائی اورا والا بیٹھا تھا، میرے کو 1 ہفتے سے کہہ رہا ہے کہ راندیر میں ایک اور بیان دینا ہے ایک اور، میں نے کہا 1 دے دیا، وہی بہت بڑے صبر شکر کی بات ہے، اس لیے کہ راندیر کا نام میں نے کہا نا پوری دنیا میں سنتے، لیکن سامنے بیٹھا ہوتا ایسا ٹھنڈا بیٹھا ہوتا کہ کبھی کبھی میرے کو راندیر میں ایسا لگتا کہ بیوی نے زبردستی دھکا مار کے تو نہیں بھیجا آپ کو، اور آئے گا بھی تو کب سے؟ مولانا بیچارہ 9:30 کا وہاں انتظار، میں 9:30 سے یہ الماس کو حافظ الماس کو 9:30 سے چلنا بھائی چلنا، اسٹیج پر چلے جا رہے، کہا نہیں، ارے 9:45 ہو گئے، چلو نا، ارے 10 بجے، ابھی تک یہ منع کر رہا تھا کہ اسٹیج پر آنا نہیں ہے، میں نے کہا آپ کو آوے نہ آوے بھائی 2-4 ہوں گے ان کے سامنے بھی بات کر لوں گا، لیکن میرے کو اسٹیج پر تو پہنچنے دو۔ یہ راندیر والے ہمارے استاد سے مرحوم مولانا ابرار صاحب جن کا مزار یہی راندیر کے بڑے قبرستان میں ہے، مولانا عباس صاحب نے دیکھا ہوگا، حضرت مرحوم مولانا ابرار صاحب وہ بھی کبھی کبھی راندیر صورت آتے تھے نا، کہتے تھے اللہ اللہ راندیر صورت میں بیان کرنا، پہلے دکان، بولو پہلے دکان، اس کے بعد میں کہتے مکان، اس کے بعد میں طعام یعنی کھانا، اس کے بعد میں آرام، اس کے بعد میں پان، اور اخیر میں بیان۔
یعنی جب بیان کرنے والا بالکل فلیٹ ہو جاوے تب وہ بیان میں آتا ہوئے. اور میں یہی دیکھ رہا ہوں وہ کرسیوں پہ ابھی دھیرے 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 وہ پان وان کھا کے بیوی سے پرمیشن لے کے آرام کر کے اب سب تشریف لا رہے ہیں. تو خیر چلو وقت پہ تو آ ہی گئے آپ لوگ, اس سے ابھی تک بات تو شروع نہیں ہوئی. کون کون تیار ہے بھائی 3 قربانی دیں گے انشاءاللہ؟ نبیوں کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے. کون کون تیار ہے بھائی نبیوں کے ساتھ رہنا جنت میں؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے, میں نہیں کہتا, آپ لوگ سوچتے ہوں گے میں کہاں, حضرت ابراہیم کہاں, حضرت آدم کہاں, حضرت یوسف کہاں, حضرت یحییٰ کہاں, حضرت یعقوب کہاں, حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہونے والے کہاں, ہم کہاں. ارے صحیح میں دل میں خیال آتا کہ ہم کہاں نالائق, اور وہ کہاں بڑے بڑے نبی, ان کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ 3 قربانی دے دو, نبیوں کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی 3 قربانی دینے کے لیے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے نبی کی مان لے. پورا مجمع بولے اللہ فرماتا میرے نبی کی مان لے. تو نبی کی زمین پر مانتا جائے گا, قیامت میں اس جنت میں ہوگا جس جنت میں دوسرے نبی بھی ہوں گے, ارے دوسرے شہید بھی ہوں گے, ارے نیک لوگ بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا صدیقین جو جنت میں ہوں گے, نبی کی ماننے والے بھی اسی جنت میں ہوں گے. تو 3 قربانی کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. جلدی جلدی بات تو جلدی سے ہم کو سمیٹ لینا. 3 قربانی جس میں سب سے پہلی قربانی بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. یہ دل پہ ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو, دل پہ ہاتھ رکھو اور یقین بنا لو کہ دل میں بٹھائیں گے تو اللہ ہی کو بٹھائیں گے انشاءاللہ. ہمارے دل میں بولو 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 جلدی بولو نا, کون کون کون؟ اللہ ہی. کرنے دھرنے والا کون؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ کا بنتا نا اللہ اس کا بن جاتا ہے. بولو اللہ اس کا. بھائی اس وقت راندیر والے زیادہ سمجھ سکتے جو میں کہنے جا رہا ہوں. بہت حالات آئے ہم پر, بہت حالات آئے, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ زمینی حالات آئے, زمینی حالات تو آئے لیکن آسمانی حالات بھی آئے. زمینی حالات میں تو ہم کسی پر انگلی اٹھا سکتے, بھائی اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا, اس نے کروایا ہوگا, اس نے بھیجا ہوگا, اس نے ماسٹر پلان بنایا ہوگا. زمینی حالات جب آتے ہیں تو ہماری انگلی اٹھ سکتی ہے, لیکن ہم پر جو آسمانی حالات آئے کس پر انگلی اٹھاؤ گے, کس پر انگلی اٹھاؤ گے؟ بھائی بارش آئی, باڑھ آئی, بہار میں باڑھ آئی, ہزاروں جگہ گاؤں برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, ایسے تباہ ہو گئے کہ کسی کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہ ہوا, کہ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ مسلمان تھا یا غیر تھا, یہ بھی پتہ نہ چلا کہ اس کا جنازہ کہاں گیا, یہ بھی پتہ نہ چلا کہ اس کی لاش کہاں گئی. پورے کے پورے گاؤں اور بڑے بڑے ملبے برباد ہو گئے, کس کی طرف انگلی اٹھاؤ گے؟ اس لیے کہ یہ کرنے والا کون؟ تو آسمانی حالات بھی آئے ہیں, زمینی حالات بھی آئے ہیں. دونوں حالات کو دور کرنے کے لیے 3 قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. سب سے پہلی قربانی دل پہ ہاتھ رکھ کر یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں یہ بولنے کا نہیں, اندر دل میں بٹھاؤ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. جو بھی کام ہوگا کون کرائے گا؟ ہم سے نہیں ہوگا. ہاں ہم سے نہیں ہوتا میرے پیاروں. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم لوگ کھوٹا کھوٹا بڑائی مارتے. میں نے بالکل راندیر کی زبان میں بولا, ہوشیاری ماننے کا. آئے گا چلے راستے میں چلے گا تو لگے گا وہ سب کھان تو نکلی, اصلی تو راندیر میں پیدا ہوا. کیا اکڑتے اکڑتے چلے گا, ایو اکڑتے اکڑتے چلے گا, کوئی سلام نہیں کرے گا نا. دیکھ 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 وہ مولانا کو دیکھ, بے شرم مولانا کو دیکھ, سلام بھی نہیں کرتا. تو گنگا ہو گیا ہے, تیرے پیٹ میں دکھتا ہے. بولو نا, اتنی اکڑ ہمارے دل میں. حالانکہ یقین کے ساتھ بولو بھائی ہم سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. ارے بولو نا ہم سے کچھ ہوتا. آج ہم سے کچھ نہیں ہوتا. ہم سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ موبائل پہ واٹس ایپ بھیجنا, یہ ہمارا بہت بڑا کمال. اور یہاں راندیر کے اوٹے پہ بیٹھ جانا اور لمبی لمبی چھوڑنا. اور ایک تیسرا نکلے گا رات کو 11 بجے نکلے گا بائک پہ, دھم 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 کرے گا. اور یہ بھائی اس کو پوچھو, یہ بھائی تو کہاں جاتا؟ میرے کو بھی نہیں معلوم ہے. جن سے لے کے راندیر کا بم پر اڑاتا ہوا جائے گا اور اوٹے پہ جا کر بریک مارے گا. 3 کارٹون پہلے سے بیٹھے تھے, 4تھا کارٹون بھی آ گیا.
صحیح بولو، ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ خالی بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرنا، لمبی لمبی ہوشیار، اور بیٹھے بیٹھے کیا بولے گا معلوم؟ اے تیرے کو معلوم ہے اپنے اندر میں کیا ہوا؟ تو نہیں معلوم، تو اس کی لڑکی بھاگ گئی، تو تیرے باپ کا کیا گیا؟ اس کی دکان چل گئی، ارے اس کے گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، ارے اس کے یہاں پہ ایسا ہو گیا، کم بخت اس کے وہاں پہ ایسا ہوا۔ تو مسلمان ہے، تو نے فجر کی نماز پڑھا؟ تو نے فجر کی نماز پڑھا؟ اور معاف کرنا میرے راندر والوں، مجھے بولنے دو، برا نہیں ماننا، ہم لوگ اپنے والوں پہ حالات آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے راندر میں کسی کا نقصان ہوئے نا، اس کے پاس جائے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی تمہارا بہت نقصان ہو گیا، سنا تو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا۔ دوسری گلی میں جا کے بولے گا اچھا ہوا، اللہ نے پٹکا، اچھا ہوا، اور تھوڑا پٹکنا چاہیے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت واصلہ، بولو کیا نام ہے؟ حضرت واہ، انہوں نے خود کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آوے اور سامنے والا خوش ہوئے، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ مرے گا نہیں جب تک 10 گنا مصیبت اس پر نہیں آ جائے گی۔ یہ ہمارا دل بہت گندا ہے بھائی، ایک دوسرے کی چگلی کرنا، میں کہوں تو برا نہیں ماننا، لیکن بات صحیح ہے، ہم کو اپنوں سے جو نقصان پہنچا وہ غیروں سے نہیں پہنچا، ہم نے اپنے ٹانگوں کو کھینچا ہے اور ادھر ادھر پھینکا ہے۔ آج میں ایک واقعہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں، دیکھو ابھی آپ کی برکت سے واقعہ یاد آیا، لیکن یہ بات ضرور ہے اس واقعے میں بہت ساری باتیں ملے گی، سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ بس پہلے یہ بول دو بھائی، میں نے کہا نا 3 قربانی دینا، اور بہت 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 آسان قربانی دینا، ہم کو حضرت ابراہیم کی طرح بیٹے کو زمین پہ لٹانا نہیں ہے، اور ہم کو حضرت حسین کی طرح کربلا کے میدان میں جانا نہیں ہے، ہم کو چھوٹی چھوٹی 3 قربانی دینا، جو کرنے میں چھوٹی ہے ثواب میں بہت بڑی ہے، اور قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 3 قربانی کر لو، جس جنت میں سارے نبی ہوں گے، جس جنت میں صدیقین ہوں گے، جس جنت میں شہیدین ہوں گے، جس جنت میں صالحین ہوں گے، انشاءاللہ ہم راندر والے اور پورے کلمے والے سب اسی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنا؟ تیار؟ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا جواب دے رہے، تیار ہو 3 کام کے لیے؟ پہلا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ کبھی جیسا وہ قاری ولی اللہ کو تم پیسے نہیں دیتے تو جی ایس ٹی سامنے آ گیا، یہ بھائی کو بھی آج جی ایس ٹی سمجھ میں آیا۔ ایسے کہ میں دیکھا ہوں یہ کوساڑ میں وہاں کا بہت بڑا، کوساڑ کا یہ امام ہے، کوساڑ آواز نام سنا نا آپ نے؟ کوساڑ آواز وہاں کا، یہ میرے کو تو جب کوساڑ آواز جاتا ہو نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں کا پورے کوساڑ کا حافظ بھی یہی ہے، قاری بھی یہی ہے، عالم بھی یہی ہے، مفتی بھی یہی ہے، اور اس کا صدر اور اس کا ابا مولانا عباس خان پوری ہے۔ اور یہ کوساڑ میں جب پڑھتا ہے نا، نعت پڑھتا ہے نا، تو ایسا یہاں پہ کیسا کوئی آگے 20 روپیہ دیا، کوئی 10 روپیہ دیا، وہاں یہ پڑھتا جاتا، یوں پیسے پھینکے جاتے پہ، تو اس نے دیکھا کہ جی ایس ٹی کا اثر یہاں بہت ہے۔ اللہ ہمارے قاری ولی اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں میں بھی برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بھائی مولانا عباس نے ساتھ کی خبر دی نا بھی؟ ہاں، مولانا عباس نے ساتھ کا، تو جھوٹ بولتا ہوگا، مولوی عباس سچی بولے بھائی۔ خیر میرے دوستو، ذرا آپ نے ہنس لیا، مسکرا دیا، بھلے قاری ولی اللہ کے نام ہنسے، لیکن 3 کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، آپ بولتے نہیں ہو تو ہاتھ اوپر کرے اور بولو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنا بھائی؟ کتنے کام کرنا؟ 3 کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بڑا عجیب واقعہ بتاؤ، مولانا عباس صاحب سننے جیسا واقعہ، اتنا پیارا واقعہ۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، حدیثوں کے امام، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن، یہ بصرہ میں رہتے تھے، بولو کہاں رہتے تھے؟ اور یہ حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، مجوید بھی، مدرس بھی، مفسر بھی، بہت، یعنی بصرہ کے بہت بڑے عالم، نام یاد رکھنا، حضرت عبداللہ ابن، اور صرف عالم نہیں تھے، بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ آدھا وقت یہ پڑھاتے تھے اور آدھا وقت ان کا کاروبار چلتا تھا، اور دھوت مار کاروبار چلتا تھا۔ دعا کرو اگر اللہ کسی کا ایسا کاروبار چلاتا ہو، نظر مت لگاؤ، یہ کہو ماشاءاللہ اس کو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے۔ تو کون تھے وہ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک، بصرہ میں رہتے تھے، آدھا وقت پڑھانا اور آدھا وقت۔ ان کا ایک غلام تھا، بولو ان کا ایک غلام، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو غلام بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اس کو بلایا، ادھر کہا کہ تو چاہتا ہے کہ تو آزاد ہو جاوے؟ تو چاہتا ہے کہ تو آزاد، بھائی غلام سمجھتے ہو نا، غلام، ہاں، تو وہ غلام نے گردن جھکا کر کہا آقا آزاد کر دو تو بہت اچھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا ایسے آزاد نہیں کروں گا، 700 درہم میرے کو دینے کا، کماؤ، جاؤ کماؤ، آج سے میری خدمت نہیں کرنا، جاؤ نوکری کرو، کماؤ۔ 700 درہم دینے کا، اور وہ بھی میں نے آسان کر دیا، روز 1 درہم دینے کا۔ کتنا روز؟
1 درہم تو 700 دن میں تم آٹومیٹک آ گئے. اس کو عربی میں کہتے ہیں مکاتب. یہ جو سسٹم ہے نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی غلام کو کہنے کا کہ جا تو کما اتنے پیسے لا کر دے دے اس کے بعد تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد. اس زمانے میں اس کو کہتے تھے عبد مکاتب. کیا بولتے تھے؟ عبد مکاتب. اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. 18ویں پارے میں قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر کیا. مطلب ہے کہ یہ بالکل قرآنی سسٹم میں برابر تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک تو خود بہت بڑے تھے، بزنس مین بھی تھے، تاجر بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے. اپنے غلام کو بلا کر کہا 700 درہم دینے کا ایوری ڈے. کتنا؟ ہاں میں فجر کی نماز یہ مسجد میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ آ کے میرے کو 1 درہم دینے کا، 700 دن تک دینے کا. اس کے بعد تو آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. چلو وہ غلام نے شروع کر دیا. 50 دن ہو گئے. بولو کتنے دن ہو گئے؟ تو کتنے درہم آ گئے؟ ابھی تو 50 ہی آئے. لیکن ہوتا نا لوگوں کی حالت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ایک بہت بری عادت ہے ایک دوسرے کا فتنہ کرنا، جس کو میں آسان الفاظ میں بولوں ایک دوسرے کی انگلی کرنا. یہ ہمارے اندر ایک بہت خراب عادت ہے. بولو ہے نا عادت؟ کوئی آیا اب اس کو جلن ہوگی، یہ غلام سے جلن ہوگی. کوئی آیا، ایسے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈوگ ڈایا ہوتا ہے نا، کوئی وہ آیا آ کر کہتا عبداللہ ابن مبارک کو کہتا ہے آپ اتنے بڑے حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو. وہ جو غلام ہے نا غلام، وہ روزانہ آپ کو 1 درہم دیتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا بیچارہ غلام ہے روزانہ 1 درہم دیتا ہے، 700 پورے ہو جائیں گے تو آزاد ہو جائے گا. وہ جو آیا تھا کہا ہاں وہ حرام کا لاتا ہے، وہ حرام کا کھاتا ہے. جیسا ہم لوگ بولتے ہیں نا وہ حرام کا کھاتا، جیسے تیرے کو معلوم ہے تو ہی اس کے گھر پہ روزی پہنچانے گیا تھا. وہ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا حرام کا کھاتا کیسے؟ کہا وہ تو رات کو قبرستان جاتا ہے اور قبر کھودتا ہے، مردے کا کفن چوری کرتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، 20 درہم میں بیچتا ہے، 19 خود رکھتا ہے، 1 آپ کو دیتا ہے. یعنی رات کو کتنا بڑا گناہ. کدھر جانے کا رات کو؟ قبرستان، اور قبر کھودنے کا، اور جو مردہ یا کوئی عورت پڑی ہوئے اس کا کفن کھینچنے کا، اور کفن کھینچنے کے بعد بازار میں بیچنے کا، اور بیچنے کے بعد میں لا کے پیسہ دینے کا. یہ تو حرام ہے بھائی، کلم کلا حرام ہے. عبداللہ ابن مبارک بہت غصے ہوئے، کہا یہ تو بالکل حرام، بالکل حرام. اس کا مطلب وہ حرام کا کھاتا ہے اور میرے کو حرام کھلاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت غصے ہوئے. دیکھو غصے ہوتے نا، چاہتے تو جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، لیکن کہا تو چلا جا، میں اس کی انکوائری کروں گا. اور یہ ضروری ہے کہ نہیں کہ سیدھے جا کے گالی گلوچ کرنے کا، تیری ماں نے، تیرے ابا نے، تیری بہن کر دینے کا، جیسا ہم لوگوں کی عادت ہے. ارے کچھ معلوم بھی نہیں وہ بیچارہ بولا کہ نہیں بولا، یہ جا کے اس کو گالیاں دے رہا ہے. حالانکہ قرآن کریم نے کہا ہے جب بھی کوئی تجھے کسی کے بارے میں خبر دے تو یاد رکھ پہلے انکوائری کرنا پھر قدم اٹھانا، ورنہ تو بھی پچھتائے گا، تیرا خاندان بھی پچھتائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں لکھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اور ایسی خبر ہو جس سے تم کو آنچ آتی ہو، پہلے انکوائری کر لو. حضرت عبداللہ ابن مبارک، بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن. انہوں نے پوری بات سنی. وہ آدمی کو کہا تو چلا جا. دوسرے دن خود گھوڑے پر بیٹھے اور مغرب کے بعد گھوڑے کو قبرستان کے باہر باندھ دیا اور خود بھی وہیں کھڑے رہے. عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی. عشاء کے بعد دیکھا کہ وہ آئے گا تو یہی قبرستان میں آئے گا، ہمارے علاقے میں یہی تو ایک قبرستان ہے. اور صحیح میں رات کے آدھی رات سے پہلے وہ غلام آیا. بولو وہ غلام. بس حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا بات تو سچی ہے، آیا. اب کیا کرتا ہے؟ قبرستان میں جا کے دیکھوں. پیچھے چپ چاپ دیکھے، اس زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں تھی، پیچھے چپ چاپ جا کے دیکھا اس نے قبر کو کھودا. بولو قبر کو. بس حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میرے رب کی قسم میں نے ارادہ کر لیا اسی قبر میں اس کو دفن کروں گا، جس قبر سے یہ نکلے گا مار کے اس کو یہیں پہ دفن کر دوں گا بس. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک یوں کھڑے ہیں قبرستان کے باہر، کیونکہ وہ تو قبر کھود کے اندر گیا ہوا ہے، وہ باہر نکل ہی نہیں رہا ہے. ارے بولو وہ باہر نکل ہی نہیں رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے بھائی کفن چوری کرنے والا تو پھٹ کر کے کفن چوری کرے اور روانہ ہو جاوے، یہ تو کم وقت باہر نکل ہی نہیں رہا، یہ آ ہی نہیں رہا، یہ اتنا نالائق جو کفن چوری کرتا اور یہ باہر نہیں آتا تو قبر میں کرتا کیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. بولو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے رہا نہیں گیا، چپ چاپ قبرستان میں آئے. اس زمانے میں لائٹ وائٹ تو تھی نہیں. آئے دیکھا تو کچھ قبر کے اندر کچھ اجالا آ رہا ہے، تو دور سے کھڑے ہو کر دیکھے اجالا نہیں آ رہا، آسمان سے نور کی کرنیں آ رہی ہے. اور وہ قبر میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میں ایسی جگہ عبادت کروں جہاں کوئی نہ دیکھے، تو ہوگا میں ہوں گا، ہمارے سوا تیسرا کوئی نہیں ہوگا. اتنا مانگ رہا اور مانگتے مانگتے کیا کہتا اللہ 700 درہم دینے کے، اللہ 700 درہم دے، ابھی تو 50 ہوئے ہیں، اللہ ایک آج بھی دے دے، اللہ تو روز ایک دیتا ہے، اے اللہ دے دے. اور پھر ایک جملہ کا اللہ سب دے دے نا ساتھ میں،
اللہ سب دے دینا، ایک بات جا کے دے دو، عبداللہ کو جا کے میں دے دو، اس کے بعد اللہ میں وعدہ کرتا میں 24 گھنٹے خدمت کروں گا تو اللہ سے تیری خدمت کروں گا، تیری غلامی کروں گا، اللہ میں تیری عبادت کروں گا۔ اللہ ایسا رو رہے اور چیخے مار مار کے رو رہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک دیکھ کے نور کی کرنیں آئیں اور اس میں سے ایک چاندی کا سکہ تھڑ کر کے گرا، ان کے ہاتھوں پر آ گیا۔ مطلب روزانہ سکہ یہیں سے آتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کچھ بولے نہیں، باہر آئے، گھوڑا تو کھڑا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے اور پھٹافٹ چلے گئے۔ یہ جب صبح ہوئی، جب بھی ہوئی، یہ فجر کی نماز میں پہنچ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد گئے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس، کہا لو آپ کا 1 درہم، بھائی روز دیتے تھے نا، 50 دن ہو گئے، آج 51واں دن ہے، کہا یہ 51واں درہم میں نے آپ کو دیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک اس کو دیکھنے لگے اور درہم کو لیا اور چوم لیا۔ تو کہا آپ پیسے چومتے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے، غلام کہتا آپ پیسے چومتے ہو؟ کہا لوگوں کی طرف پیسہ آتا ہے وہ نہیں چومتا، یہ لوگوں کی طرف سے نہیں آیا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا پوری رات کا واقعہ معلوم ہے مجھے۔ وہ غلام جو تھا نا، غلام حبشی تھا، بولو کیسا تھا؟ حبشی تھا، کالا تھا، کانپنے لگا۔ کہا آپ کو رات کا واقعہ معلوم ہے؟ کہا پوری بات بتا دی، میں ایسا ایسا آیا تھا۔ کہا آپ کو رات کا واقعہ معلوم ہے؟ کہا معلوم ہے۔ اور غلام نے وہی ہاتھ اٹھایا، اللہ یہ تو تیسرے کو معلوم ہو گیا، اللہ آج تک تو تھا میں تھا، میں روتا تھا تو سنتا تھا، میں توبہ کرتا تھا تو توبہ قبول کرتا تھا، میں نادان تھا، اللہ تو سب جاننے والا تھا، اللہ یہ تیسرے کو بھی پتہ چل گیا، اب جب ہمارے رشتے میں تیسرا آ گیا، مجھے زمین پہ رہنا نہیں، اللہ مجھے موت دے دے، مجھے کوئی بھی عبادت دکھاوے کے واسطے نہیں کرنا، بس دھڑام سے زمین پر گرا اور اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے دوستو، وہ ظہر کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھا اور جب قبر میں رکھنے کا وقت آیا، عبداللہ ابن مبارک دوڑتے دوڑتے قبر کے پاس کھڑے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کاش یہ میری جگہ ہوتا، میں اس کی جگہ ہوتا، اللہ میرے کو حبشی غلام بنایا ہوتا، میں اس کی جگہ ہوتا، یہ میری جگہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ سے سودا کیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے واسطے تیار نہیں ہے۔ تو کون کون میرے دوستو آج سے دیکھو، یہ سب حالات جو بھی آ رہے ہیں، میں نام کچھ بھی نہیں لیتا، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں زمین کے بھی حالات آ رہے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہے۔ ارے بولو، اللہ بھی ناراض ہے، زمین والے بھی ہم سے۔ اور ایک بات بتاؤ میرے دوستو، جو حالات آ رہے ہیں، آپ یہ سوچو کہ رک جائے، نہیں رکیں گے۔ بولو حالات آ رہے رک جائے نہیں، اس لیے کہ آسمان سے پانی آتا، بھائی ہم کو حق ہے کہ روکے؟ ہم کو حق ہے روکے؟ ابھی ظہر کے وقت میں بارش ہو رہی تھی تو میں نے ہمارے حافظ آصف صاحب کو کہا کہ بھائی پوچھو یہ بارش ہوگی تو رات کو راندیر میں بیان کیسا ہوگا؟ تو کہا نہیں، وہاں مسجد کا بھی انتظام ہو جائے گا، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے، آسمان سے پانی آوے ہم روک نہیں سکتے، آسمان سے طوفان آوے ہم روک نہیں سکتے، آسمان سے اللہ پتھر برسائے ہم روک نہیں سکتے، آسمان سے اللہ آگ برسائے ہم روک نہیں سکتے، زمین میں بھوکم اور زلزلہ آئے ہم روک نہیں سکتے، لیکن میرے راندیر والوں، اللہ کی قسم، کہیں سے بھی حالات آئے کوئی نہیں کرتا، ہمارے گناہوں کی نحوست میں حالت آ رہے ہیں۔ اس لیے آ جاؤ، 3 قربانی کے لیے کون کون تیار ہے؟ پہلی قربانی کے لیے کون تیار ہے؟ دل میں یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ ایسے نہیں، پورا مجمع ساتھ میں بولے بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ میرے ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اے بڑے بڑے گھر اور اچھا اچھا کھانا کبھی کبھی خیال آتا، اپنا تو کچھ اسٹائل ہی الگ ہے۔ ہاں، اسٹائل ہی الگ ہے۔ کینسر ہو جاتا تو اسٹائل کہاں جاتی ہے؟ اٹیک آتا ہے تو اسٹائل کہاں جاتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسٹائل کہاں جاتی ہے؟ ہوتا نا، ارے کہاں، اپنا تو بس ایک عادت ہے بھائی، 4 بجے مطلب چائے اپنے کو چاہیے، ایسا ہوتا بوچھی پہ 2-4 مارے اور اس کو بڑا آیا۔ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، گھمنڈ کہاں سے آتا ہے ہم کو؟ ہم لوگ کے پاس ہے کیا؟ اچھا کتنوں کو دیکھنا، نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ مفتی، نہ ڈاکٹر، نہ وکیل، نہ لائر، نہ بیرسٹر، نہ آرکیٹیکٹ، یعنی دنیا کی کوئی ڈگری نہیں اور یہ دین کی کوئی ڈگری نہیں، اور بائک پہ چلے گا، ایسا چلے گا راندیر کا سرپنچ چلا بھائی۔ ہم لوگ ہے کیا؟ حضرت علی کو ایک مرتبہ پوچھا، حضرت علی تو علی تھے نا، حضرت علی کو پوچھا کہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ کہا ہماری حقیقت کیا ہے؟ باپ کے منی کا قطرہ، باپ نے جو منی کا قطرہ ٹپکایا ناپاک، اور ماں کا جو حیض کا خون آیا اس کا قطرہ، ماں کے حیض کا ناپاک خون اور باپ کا منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور اکڑ تو دیکھو، اور یہ جو میں نے کہا آپ کو خراب لگا،
ہم منی کے قطرے سے پیدا ہوئے، خراب لگا؟ ارے بولو نا، خراب لگا؟ کوئی ہوگا سوچتا ہاں ایسا مولانا بولے، مولانا نہیں بولے، اللہ بولتا ہے. مولانا کو دو گالی دے گا، اللہ کو کیا کرے گا؟ اللہ بولتا ہے. پارہ نمبر 29 پڑھو میرے ساتھ میں، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو باپ کی منی کا قطرہ، جو باپ نے منی کا قطرہ ٹپکایا، ماں کے ہے خون ٹپکا، اس سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے تجھے بڑا بنا دیا. تو میرے دوستو مت کرو مت، آج سے یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ جو بھی ہوگا ہم سے نہیں ہوگا. بولو ہم سے، میرے سے نہیں ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا. ایک یقین بنا کے چلو، جو ہوگا کس سے ہوگا. اور دوسری بات میں کہتا ہوں میرے دوستو، جلدی جلدی 3 بات بول دوں نا. دوسری بات میں ہمیشہ بولتا ہوں، ایک بات کا پکا ارادہ کر لو کہ پیارے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو اللہ کی قسم سب چھوڑ دو، چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، یہ اسٹائل وائل سب چھوڑ دو، پیارے نبی کے طریقے پر آ جاؤ. میں آپ کو کیسے بتاؤں میرے پیارو. آج ہم کو جو بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں لگتا، باہر بھی اچھا نہیں لگتا، اور پھر ہم لوگوں کے پاس عنوان بہت ہے. ہم کہیں گے کوئی جادو کر دیا، کوئی جنات ہو گیا، کوئی بندش ہو گئی، کسی نے مٹھ مار دی، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے نہ. میرے پیارو کچھ نہیں، اللہ کی قسم اللہ ایسا سکون اور چین دے گا. بس شرط یہ ہے کہ نبی جو کہے وہ کرنے والے بن جاؤ. کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ ہاں میرے دوستو، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے اے سی، اور پوچھو مولانا چیک کرو نا، چیک کر کیا ہوا. میں پوچھتا ہوں بھائی کیا ہوا؟ ہمارا پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات نیند نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے کوئی ٹانگ کھینچتا ہے، کوئی پاؤں کھینچتا ہے. تو تو کہے کو دن میں سب کی ٹانگیں کھینچتا ہے، تو سب کو کہے کو ٹوپی پہناتا ہے. ہاں میرے دوستو، ایک جھوپڑا والا چین سکون سے سوتا، بنگلہ والا نہیں سوتا. یہ بنگلے اور جھوپڑے کا سوال نہیں ہے، یہ امیری غریبی کا سوال نہیں ہے، ایسی کمپنی والے کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے، جتنے نبی کے بنتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی سکون عطا کرتا جائے گا. اور ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں. محبت کی مثال بتاؤں. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ آج کل یہ بہت چلا ہے پچنا لگانا. پچنا سمجھتے ہو؟ کیا بولتے؟ کپنگ. کپنگ تمہارے گجراتی میں کیا بولتے؟ ہجامہ تو عربی ہے، گجراتی میں ہوں بولے نہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہجامہ کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں الحجامہ، انگریزی میں کہتے ہیں کپنگ، اور اردو میں کہتے ہیں پچنا لگانا. ابھی اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ آج کل یہ بہت چلا ہے. ارے بولو نا، یہ بہت چلا، اور یہ سنت بھی. ارے بولو یہ، ہاں کرو کرو کرو، سنت بھی ہے. میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. ہمارے آقا تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک میدان میں بیٹھے. بولو ہمارے نبی مدینے میں ایک میدان میں ایک صحابی تھے جو کپنگ کرنے میں بہت ہوشیار تھے، بہت ماہر ماشاءاللہ. ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ. بولو کیا نام؟ حضرت. وہ ہمارے نبی کا پچنا لگوا رہے، یعنی وہ کپنگ کر رہے. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جو کپنگ ہوتا تھا نا، وہ لوہے کا ایک آلہ ہوتا تھا اور لکڑے کا پیالہ ہوتا تھا. وہ لوہے کے آلے سے کاٹا جاتا تھا، خون نکلتا تھا، وہ پیالے میں جمع ہوتا تھا. آج الگ الگ طریقہ، کوئی گلاس لیتا ہے، کوئی انجیکشن لیتا ہے، کوئی پیالہ لیتا ہے، وہ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن سنت ہے. لیکن بولو کپنگ اس نیت سے کراؤ کہ میرے نبی نے کروایا، 100 شہیدوں کا ثواب تو ملنے والا ہے. ہاں تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا میدان میں کون کر رہے؟ پچنے کا کام کون کر رہے؟ حضرت. چلو حضرت ابو طلحہ نے کر لیا. جب ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ پیالے میں آپ کا مبارک خون ہے، اور ہو گیا کپنگ ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم، جاؤ چلے. حضرت ابو طلحہ بولو چلے گئے. اب بولو وہ میدان میں اکیلے ہمارے نبی بیٹھے، ہاتھ میں کیا ہے؟ پیالہ مبارک. اور پیالہ مبارک میں کیا ہے؟ خون مبارک. مبارک بولو، پیالہ مبارک میں کیا ہے؟ خون مبارک. ایسے ہمارے نبی ایسے بیٹھے. اتنے میں ایک صحابی جا رہے، ایک جوان صحابی ہے، بالکل بالکل جوان، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت.
آپ سے بھی اتنا یاد ہے کہ حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، صحابی ہے، وہ وہاں سے جا رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی نا، ہمارے نبی نے فرمایا تعال یا عبداللہ السلام علیکم، تعال یا عبداللہ، ہمارے نبی نے کہا السلام علیکم، آؤ آؤ عبداللہ ادھر آؤ، ارے وہ تو جوان صحابی تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، لبیک لبیک وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اللہ کی قسم میں نے آپ کو دیکھا نہیں ورنہ میں جاتا نہیں، میں پہلے آپ سے ملاقات کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے تو دیکھ لیا نا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ صحابی تھے، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بولو کیا یہ پیالہ، پیالے میں مبارک خون، ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ یہ لے جاؤ کوئی زمین میں دفن کر دو، کوئی زمین میں۔ حضرت عبداللہ نے کہا جوان تھے نا، اللہ کے رسول یوں گیا اور یوں آیا، صرف یہی کام ہے اس کو دفن کرنا؟ ارے ابھی گیا ہوں زمین کو تھوڑا کھودا اور اس میں ڈالا اور میں ابھی آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں پیالے کو صاف کر کے لے آنا، کہا بالکل ابھی۔ یہ گئے، یہ 10 قدم چلے ہوں گے اور سوچا کہ کام کرو، خیال آیا میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میرے نبی کا لہو مبارک ہے، اگر میں نبی پر ایمان لایا تو میں تو ان کے لہو پر بھی ایمان لایا، یہ لہو مبارک نہیں، یہ تو میرا ایمان ہے، ایمان کو دفن کروں، ارے ایمان کو دفن کرو۔ یوں پیچھے مڑ کے دیکھے تو اللہ کے رسول تو بیٹھے تھے، یہ جان بوجھ کر دوسری گلی میں گئے، وہاں سے یوں گئے اور خوب دوڑے، اتنا آگے نکل گئے کہ کوئی نظر نہیں آئے، اور پھر روتے روتے کہنے لگے اللہ ایسا امتحان، نبی کا لہو مبارک دفن کرنا، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ پی لیا، بولو سارا کا سارا خون مبارک پی لیا۔ اب جو اندر تھا اس نے پانی ڈالا، پانی ڈال کے اس کو صاف کیا، وہ بھی پی لیا، پھر پانی ڈالا، پھر اس کو پی لیا، لیکن دیر بہت ہو گئی، بہت دور نکل گئے، وہاں سے دوڑتے آئے، پورا بدن پسینہ، چلچلاتی گرمی، آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول دیر ہو گئی معاف کرنا، وہ تھوڑی دیر ہو گئی لیکن یہ میں لے کر آیا۔ ہمارے نبی نے پیالے کو دیکھا، عبداللہ کو دیکھا، کہا دفن تھا یا عبداللہ، عبداللہ دفن کر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کر دیا تھا۔ کہا کہاں کیا؟ این دفن یا عبداللہ، کہاں کیا؟ وہ جھوٹ تو بولے نہیں، کہا اللہ کے رسول پوچھو مت نا، بس دفن کر دیا، ایسی جگہ دفن کیا آپ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، ایسی جگہ دفن کیا آپ کسی کو نظر بھی۔ ہمارے نبی نے وہ چہرے انور دیکھا، ہمارے نبی سے بڑھ کر میرے دوستوں کون کمال والے تھے، کہا شریف تھا یا عبداللہ، عبداللہ تم نے پی لیا، شریف تھا یا عبداللہ، عبداللہ تمہارے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ میرا لہو مبارک تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے۔ وہ روئے اور ہمارے نبی کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہمت نہ ہوئی، دفن کرنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ تو میرا ایمان ہے، آپ کا لہو میرا ایمان ہے، اللہ کے رسول میرا ایمان ہے، ہمت نہ ہوئی، پی گیا، اللہ کے جو سزا دینا دے دے، اللہ کے رسول پی گیا، شریف تو یا رسول، اللہ کے رسول پیا، میں نے پیا، میں وعدہ یقین کے ساتھ کہتا میں نے پیا، آپ کو جو سزا دینا ہے دے دے۔ ہمارے نبی نے حضرت عبداللہ کا یوں ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا سنو سنو، اگر دنیا والا نہیں سنتا تو آسمان کے فرشتے سنو، جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ جائے، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اللہ اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ جس کے پیٹ میں میرا لہو مبارک محبت سے آ جائے۔ میں کل وہاں تھا، انڈور میں تھا، کل رات میں انڈور میں ایک جگہ ہے سونکچ، انڈور میں، وہاں میں نے ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں کہ بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ مدینے کی ہوا بھی بہت پیاری ہے، بولو نہیں بولو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینے میں چل رہے، بولو سبحان اللہ، بولو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہاں چل رہے؟ مدینے میں چل رہے، صحابہ کرام بھی چل رہے، بولو صحابہ کرام بھی چل رہے، بارش شروع ہو گئی، جیسا ہمارے اندر میں ہوتا کہ نہیں ہوتا، اپنے کو پتا تھوڑی ہوتا کہ بارش آنے والی ہے، اس لیے بائک والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی ادھر سائڈ پہ جاتا، کوئی ادھر سائڈ پہ جاتا، کوئی رین کوٹ پہنتا، کوئی چھتری لیتا، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چل رہے، صحابہ کرام چل رہے، بولو بارش، اچھا بارش صرف نہیں آئی، ہوا چلی، اب ہوا چلی تو مٹی اڑنے لگی، میں بولو مٹی، تو اللہ کے رسول نے دیکھو آپ کو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا پہنا تھا نا وہ یہاں سے بند تھا، جیسے دیکھو یہ بٹن لگے بند ہے نا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا کپڑے کو کھولنا شروع کر دیا، یہ سارے بٹن کھول دیے، بٹن تو اس زمانے میں نہیں تھے جس طریقے سے وہ دھاگوں سے باندھا جاتا تھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا، تو حضرت ابو بکر تھے، کہنے لگا اللہ کے رسول اس کو بند کرو، ہوا آ رہی ہے، ہوا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے، اس کو بند کر لو اور یہ سینے پر ہوا لگے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب بھی اپنا سینہ کھول دو۔ اب سارے صحابہ نے چادر ہٹائی تو ظاہری بات ہے پانی آیا اور مٹی بھی اڑ کر آئی اور ہوا بھی آئی،
تھوڑی دیر کے بعد بارش بند ہو گئی تو حضرت ابو بکر قریب آئے، اللہ کے رسول ایسا کیسا، بارش آوے تو بند کر دینا چاہیے تاکہ سینے پہ ہوا نہ لگے، ٹھنڈی نہ لگے۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا یہ مدینہ ہے، کوئی اور زمین پر ہوتے تو ہم کپڑے کو سمیٹ لیتے، ارے مدینے کی ہوا آٹومیٹک ہمارے بدن پہ آوے، ارے مدینے کی مٹی آوے، ارے مدینے کا پانی آوے، آٹومیٹک آوے، بغیر مانگے آوے، سمجھنا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مدینے سے محبت کرو، یہ بھی ایمان ہے۔ ارے بولو مدینے سے محبت کرو۔ بلکہ امام بخاری نے ایک چیپٹر قائم کیا، حب الانصار من الایمان، مدینے سے محبت کرو یہ تو ایمان ہے، مدینے والوں سے محبت کرو یہ بھی ایمان ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو نا۔ اچھا میرے راندیر والوں، آپ اللہ کی قسم کھا کر بولو، اگر مدینے سے محبت کرو تو ایمان ہے، مدینے والے سے محبت کرو تو ایمان ہے۔ ارے آج بھی جو مدینہ میں رہتا ہو اس سے محبت کرو تو ایمان ہے، مدینے کی ہوا سے محبت کرو ایمان ہے، ارے مدینے کی بارش سے محبت کرو تو ایمان ہے، مدینے کے غبار سے محبت کرو تو ایمان ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں مدینے کے کتے سے محبت کرو یہ بھی ایمان ہے۔ تو میرے دوستو، جب یہ مدینے کی سب چیزوں سے محبت کرو یہ ایمان ہے، تو نبی سے محبت کرو، کتنا بڑا انعام ہوگا۔ ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہم کو نبی سے محبت ہے۔ تو داڑھی کا ہے، داڑھی کہاں ہے نبی سے محبت ہے نا۔ ارے مدینہ محبت ایمان والا، ہوا سے محبت ایمان والا، غبار مدینہ سے محبت ایمان والا، ارے رحمت بارہ سے محبت مدینے کی تو ایمان والا۔ ارے آج بھی جو مدینے میں رہتا ہے ان سے محبت کرو۔ ابھی یہ حج سے پہلے ہم لوگ عمرہ میں گئے تھے، یہ جنید بھائی بھی ہمارے ساتھ میں تھے۔ ہم لوگ جب مدینے میں کوئی ایک دکان پر گئے اور وہاں بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا دیکھو کوئی بھاؤتاؤ نہیں کرے گا، پسند آوے تو لے لینا، باقی بھاؤتاؤ مت۔ ہماری عادت ہوتی نا، سامنے والا بولتا 20 درہم، بھائی 15 میں دے دینا، کیونکہ اپنے انڈیا میں عادت بیٹھی ہے اس کی، 15 بولے 10 میں دے دینا بھائی 10۔ تو میں نے صاف کہا میرے ساتھ جتنے گروپ میں چلتے تھے، اگر آپ کو شاپنگ کرنا ہے، خریدنا ہے خریدو، بھاؤ تاؤ بالکل نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا مدینے سے محبت کرو ایمان ہے، مدینے والوں سے محبت کرو یہ بھی ایمان ہے۔ بھائی تو ہم لوگوں کو محبت ہے نبی سے۔ ابھی عید کے دن تو بہت چکرایا بھائی، بہت چکرایا، نام نہیں لیتا، بہت چکرایا عید کے دن۔ ہم لوگ کیسے بھائی، یہ بال ہے نا، بال بولو نا، بال ہمارے نبی نے زندگی بھر زلفے رکھے۔ ارے بولو ہاں یا نہ، بولو نا بھائی، بڑے بڑے بال ہے۔ قاری عقیل صحیح کہہ رہا ہوں، تو اتنا نیچے جھک گیا، کیا ہوا؟ بیوی یاد آئی؟ ہمارا قاری عقیل بہت پیارا بیٹا ہے، قرآن کیسا اچھا پڑھتا ہے۔ صحیح میں اگر اس کی کوئی باڈی نہیں دیکھے تو آواز سمجھ میں نہیں آ رہے، آواز سمجھے تو باڈی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ یہ بیچارہ اللہ کے واسطے پڑھتا، وہ ولی اللہ وہ پیسے کے واسطے پڑھتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ولی اللہ ادھر بہت اچھا لطیفہ سنا، تیرا دل خوش ہو جائے گا، اتنا اچھا لطیفہ سنا، ہنس ہنس کے واپس ادھر پیچھے چلا جائے گا۔ اور یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ بنا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دور سے کچھ مہمان آئے تھے، بولو دور سے کچھ مہمان آئے، تو مہمانوں کے ساتھ میں ایک جوان لڑکا بھی تھا، ماشاءاللہ جوان لڑکا تھا۔ اور بال کیسے رکھنے چاہیے؟ ہمارے نبی نے 3 طرح بال رکھے، بولو کتنی طرح بال رکھے؟ 3 طرح، ارے بڑے بڑے ماشاءاللہ۔ ارے ہمارے نبی کے زلف مبارک سے کبھی ہمارے نبی نے لما، کبھی وفرا، کبھی جمہ، 3 طرح کے بال رکھے، بولو لما، وفرا اور جمہ، پھر بولو لما، وفرا اور جمہ۔ اور صرف حج میں ہمارے نبی نے حلق کروا دیا، بھائی پورے بالوں مبارک کو صاف کروایا۔ کب کروایا؟ حلق میں، باقی پوری زندگی یا تو لما یا تو وفرا یا تو جمہ تھا۔ تو یہ زلفے ہیں، بولو یہ کیسے ہیں زلفے؟ اور یہ زلفے اتنے پیارے کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو سب ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ اللہ نے فرمایا آپ کے چہرے انور کی قسم، آپ کے زلف مبارک کی قسم۔ میرے کو آپ کو یہ بات بتانا ہے، آج حجام کے پاس جاؤ نا، پہلے ہم لوگ بھی حجام کے پاس جاتے تھے، یہ بورڈ پہ لکھا ہوگا 10 روپیہ 20 روپیہ 30 روپیہ، آج تو 700 1000۔ ارے بمبئی میں ایک جگہ پہ میں ایسے دعا کے لے گیا 8000۔ میں نے کہا کون سے بال کاٹتا ہے
8,000 تکانے اس میں 2 گھنٹے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں، کبھی کبھی حجام کی دکان پہ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں بڑا عجیب و غریب معاملہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں بھائی، 5-5 6-6 سال کے بچے، اتنے لٹکوڑے جن کے اندر عقل بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ماں باپ ایسی ٹریننگ کر کے بھیجتے، آ کے بولے گا او ادھر سے ختم کر دو، ادھر سے یہ علاقہ بھی خالی کر دو، یہ پیچھے والا علاقہ. اور حجام کی دکان پہ آتا ہے تو ماشاءاللہ اچھا دکھتا ہے، جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی تپیلی لے کے جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو سورت کا واقعہ بتاؤں. ایک دور سے ہمارے کچھ مہمان آئے تھے، تو ایک میرے ساتھ میں ایسا بیٹھا تھا بازو میں. اب میں بار بار اس کے بال دیکھو، اس لیے کہ اس کے بال ماشاءاللہ اور اچھا خوبصورت بال اس کے بڑے بڑے، اور اس نے چوٹی بنایا تھا پیچھے. بھائی بال تو بڑے تھے لیکن اس نے کیسے بنایا تھا؟ چوٹی بنایا تھا. تو اب دیکھو میرے جیسے آدمی سے تو رہے نہیں جا رہے، تو میں اس کو ایسا ہی دیکھوں پھر کچھ کھاؤں. تو میرے کو کہتا ہے مولانا کیا ہوا، کچھ پرابلم ہے، آپ میرے کو دیکھتے کیوں ہے؟ میں نے کہا تو چوٹی بنایا نا، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. چوٹی بنایا نا میرے کو سمجھ میں نہیں. کہتے مولانا وہ تو ایسے بہت بڑے بڑے بال ہیں نا تو چوٹی بنا دیا. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، لیکن میرے کو تو پیٹ میں دکھ ہے، میرے کو ہضم ہی نہیں ہوا کھانا. پھر میں اس کے یوں بال کی طرف دیکھوں تو پھر میرے کو کیا ہوا مولانا آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو نے ربر بینڈ لگایا اور چوٹی بنایا ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. تو اب اس کا دماغ گیا، کہتا ہے مولانا یہ میری پرسنل لائف ہے، میری اپنی زندگی ہے، آپ کیوں بھی اتنے مچ کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں بھائی معاف کرنا، اس لیے کہ اتنا لمبا چوڑا تھا، میں سمجھ گیا مارے گا تو میں مر جاؤں گا. میں بھائی ڈائبٹیز والا، پریشر والا، وہ 2 دھکے مارے گا تو میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، بیٹا میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ تو نے ربر بینڈ لگایا. کہاں بنایا میری زندگی. میں نے کہا نہیں، تیرے کو دیکھ کے میرے کو ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. تو کیا واقعہ؟ میں نے کہا ایک بیٹے نے ایسا بنایا تھا، ایسے ہی بال تیرے جیسے بڑے بڑے بال اور چوٹی تیرے جیسے ایک بیٹے نے بال بنایا. اس کا باپ شام کو کام پہ سے آوے، بولے اے بیٹا یہ بال کٹا دے، ایسے بال مت رکھ، بال کٹا دے. تو بیٹا بولے نہیں کٹاؤں گا. دوسرے دن باپ پھر آیا، بڑے غصے میں آیا، اے نالائق میرا بیٹا یہ بال کٹا دے، یہ چوٹی بنا کے بال رکھتا ہے، کٹا دے یہ بال. تو بیٹے نے کہا ابا نہیں کٹاؤں گا، تم کو جو کرنا ہے کرو. تیسرے دن باپ آیا، اتنا غصے میں آیا، بیٹے کو تماچا مارا اور کہا تو میرے گھر سے نکل میرے گھر سے، اگر ایسے بال چوٹی والے رکھنے کا ہے میرے گھر سے نکل جا. تو بیٹا کہتا ابا میرے کو نکال دو لیکن بال کی اسٹائل نہیں بدلوں گا. آپ کو کیا ہے کیا میں چوٹی والے بال رکھوں، آپ کو کیا ہوتا؟ ابا نے کہا بیٹا یہ بال کی اسٹائل بدل دے. تیری بہن کو دیکھنے آتے تیرے کو پسند کر کے جاتے. ہم کاری بھائی اس لیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہے؟ نہیں بولو نا، کوئی پرابلم ہے؟ وہ تھے وہ حضرت عبداللہ تھے جو نبی کے خون مبارک کو، میں نے بولا نبی کے خون مبارک کو پی گئے. وہ ہمارے نبی نے فرمایا مدینے سے محبت تو جنتی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں نبی کے مدینے کے کتے سے محبت تو جنتی. تو ہم کو نبی کے چہرے سے محبت نہیں ہے، اور وہ بھی راندیر میں جہاں چاروں طرف قال اللہ اور قال الرسول، جہاں چاروں طرف مدرسے. ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے راندیر سے، اللہ کی قسم، کتنے علماء نکلے بہار سے، بنگال سے، یو پی سے، گجرات سے، مہاراشٹر سے. ارے دنیا کے جتنے بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں وہاں اسٹیٹ سے یہاں جامعہ حسینیہ میں پڑھنے آتے ہیں، دارالعلوم اشرفیہ میں پڑھنے آتے ہیں. ہمارے پرانے جو علماء تھے اور ابھی کے جو علماء ہیں، آپ دیکھو صرف ایک رجسٹر اٹھا کر دیکھو کہ کتنے مدرسے سے عالم ہوئے، کتنے قاری ہوئے، کتنے حافظ ہوئے، کتنوں نے قرآن صحیح کیا، کتنوں نے کلمہ صحیح کیا، کتنوں نے نمازیں صحیح کی. اور میرے دوستوں ہم تو دنیا کے کونے کونے میں جاتے، بڑے بڑے اماموں کو دیکھتے، کہاں کا فارغ ہے؟ کہا جامعہ کا فارغ ہو. تم کہاں سے پڑھ کے آئے؟ اشرفیہ سے پڑھ کے آیا. ارے ہم لندن گئے، افریقہ گئے، ارے میرے دوستوں ہم ملاوی گئے، زمبابوے گئے، زامبیا گئے، ہر جگہ راندیر کا عالم، راندیر کا عالم، راندیر کا عالم، راندیر کا عالم. اور یہ راندیر والے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، شرم سے ڈوب مرو میرے دوستوں. باہر والے آتے ہیں اور یہاں سے علوم لے کر جاتے ہیں، اور ہم لوگ یہیں کے رہتے ہوئے ہم سے بڑا نکما اور جاہل کوئی نہیں ہوگا. لوگ آتے ہیں کنویں سے پانی پی پی کے چلے جاتے ہیں، یہ کنویں کے پاس بھی پیاسا کا پیاسا اور ننگا کا ننگا رہ جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. چلو میں تو بات ختم کروں گا، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ لیکن 2 بات کے لیے ارادہ کر لو. ایک تو ارادہ کر لو کرنے دھرنے والا کون، اور دوسرا ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے ہیں اور کرتے. اب ایک آخری بات پر آ رہا ہوں، آخری بات کل سب سنیں گے انشاءاللہ، بس اس پہ بات ختم کریں گے انشاءاللہ. سب کو پکا مسلمان بننا ہے، 3 قربانی دینا ہے.
نہیں ساتھ میں بولو نا کتنی قربانی دینا ہے. پہلی قربانی بولو لا الہ, دوسری قربانی مصطفیٰ کا دامن, نہیں ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. تیسری چیز پر آ رہا ہوں, میرے پیارے بچے بھی بیٹھے ہیں, مدرسے کے بچے, اور یہ جتنے مدرسے کے بچے بیٹھے نا آپ لوگ, ہاں رات تو دل بہت ٹوٹا ہوا ہوگا, ہاں میرے کو بھی معلوم ہے. یہ جو سیزن ہے نا اس میں مدرسے کے بچوں کے دل بہت ٹوٹے. کیوں آپ لوگ سوچیں گے کیوں؟ کیونکہ بقرعید میں چھٹی ہوئی, سب گھر گئے. گھر جاتے وقت تو یہ بچے بھی جب گھر جاتے نا تو ایسا لگتا ہاں کوئی بہت بڑا پہاڑ کھود کے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ آتے ہیں نا آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا, یہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے جو کھاتے پیتے نا, آپ کو نہیں سمجھ. ہم کو پوچھو جو مدرسے میں رہے, مولانا عباس آپ بھی مدرسے میں رہے نا, قاری ولی اللہ, ہم کو پوچھو جو پہلا دن جب گھر سے آتے ہیں نا اور آ کے مدرسے میں رات کا وقت ہوتا ہے سوتے ہیں نا, تو ہم لوگ جو چادر یوں سر پہ کرتے تھے اور اندر اتنا روتے, ماں بھی یاد آتی ہے, ابا بھی یاد آتے ہیں, بھائی بہن بھی یاد آتے ہیں, گھر کی در و دیوار بھی یاد آتی. آنکھ کب کھلتی تھی معلوم؟ جب صبح میں سپروائزر 2 لکڑی مارتا تھا, جب صبح میں دھاڑ جو پڑ تو اٹھتا تھا, یہ تو مدرسہ ہے, گھر تھوڑی ہے. تو ابھی یہ سب بیچارے ابھی گھر سے آئے ہیں, یہ سب کے دل ٹوٹے ہوئے. اور اللہ کی قسم میرے پیارے بچوں, آپ دل ناراض مت کرو, ہم بھی اسی منزل سے گزر کے آئے ہیں, آپ ناراض مت ہو. جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا وہاں اللہ ہوا کرتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ بولو این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہتا میں اتنا بڑا, اللہ کہتا میں اتنا بڑا, اللہ کہتا میں اتنا بڑا, اللہ کہتا میں اتنا بڑا کہ 7 آسمان میں سما نہیں سکتا, 7 زمین میں سما نہیں سکتا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اللہ وہ اللہ ہے جو 7 آسمان میں نہ سمائے, 7 زمین میں نہ سمائے. لیکن مسلمان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, وہاں اللہ ہی ہوا کرتا ہے. تو بہت پیارے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں. میں آخری بات آپ کو کہوں, سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ 3 کام کر لو, لا الہ, نمبر 2 نبی سے محبت. یہ کیسا بیٹھے بھائی, نبی سے محبت, داڑھی. یہ لگتا آپ کو ناراضگی میں وہ لطیفہ سنا تو آپ کو بھاری پڑا, آپ کو تھوڑی سنایا. اور تو میں ہر اس کو سناتا ہوں جو عورتوں کی طرح زندگی گزارتا ہے. ہاں کتنے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا کہ نہیں دیکھا, گلے میں چین, چہرہ بالکل صاف, ٹی شرٹ جینس, اور جینس تو اتنی ٹائٹ پہنتا, اتنی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا پیشاب کیسے کرتا ہے, بیٹھ کے تو کر ہی نہیں سکتا, نو وے. راستہ اتنے ٹائٹ جینس اور ٹی شرٹ, اور یہاں تک کا یوں پہنا ہوگا, اور ہاتھ میں کڑا ہوگا, نہ گھڑی ہوگی نہ انگوٹھی ہوگی, نہ گلے میں چین ہوگی, اور چہرہ بھی بالکل صاف ہوگا, اور یہ چلتا ہوگا جیسے بہت بڑا ہیرو چلتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ کبھی کبھی رات کو تہجد میں دعا مانگتا ہوں, اللہ مرد کائے کو بنایا, اللہ مرد کائے کو بنایا. سارے اسٹائل تو عورتوں کی بنا کے چلا جا رہا ہے. ناراض ہو رہے آپ لوگ؟ ہو رہے ہو گے تو بھی کیا کر لو گے. جو بات بولنا ہوتا میرے کو بولنا ہی ہے نا بھائی. آج سے مصطفیٰ کا دامن, ایسے نہیں, بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. ارے میرے پیاروں, آنکھوں میں آنسو لا کے وعدہ کر لو, آپ لوگ بھی, میری مائیں بہنیں بھی وعدہ کر لو, جئیں گے تو نبی کے محبت پہ جئیں گے, مریں گے تو نبی کے محبت پہ جئیں گے. اور یہ موبائل والا جھمیلا چھوڑو, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے یہ موبائل والا جھمیلا چھوڑو. کتنے واٹس ایپ کرتے ہو, کتنی غیبت کرتے ہو, کتنی جھوٹ بات. آپ کو معلوم ہے جھوٹا واٹس ایپ کرے گا اور پھر ہنسے گا, کیا مزہ آئے گی ابھی, اگر ان کو ابھی مزہ آئے گی, تیری قیامت میں کیا حالت ہوگی. جھوٹا واٹس ایپ کرے گا, آج رات کو 12 بجے سے 50 کا نوٹ بند, اور چلا واٹس ایپ چلا, دیکھو گھر میں کتنی 50 کی نوٹ ہے, دیکھو گھر میں کتنی 50 کی نوٹ ہے, پورے میں. اور یہ اتنا خوش ہوتا کہ ارے آج تو پوری رات میں. ارے کبھی تو سب کی فکر کرتا, تجھے معلوم ہے تو نے یہ واٹس ایپ کر کے کیا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جھوٹ سے بچو, جھوٹ کا راستہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو نے تو سب کو چلو دنیا میں فکر میں ڈالا, ایک گھڑی میں تو جھوٹا ایسا بنا, آج جنتیوں سے نکل کر جہنم میں چلا گیا. بھائی میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ موبائل ہے آپ کے پاس؟ ارے بھائی ہاں بولیے, نہ بولنا, میں تھوڑی کوئی لینے والا آپ لوگوں سے. موبائل ہے نا, موبائل ہے نا بھائی, بولو نا, ہے نا. ہاں یہ حلال کے حرام؟ موبائل رکھنا حلال یا حرام؟ حلال. بولو نا بھائی. بھائی حلال, بھائی مولانا عباس کی جیب میں بھی ہے. حرام ہوتا تو مولوی عباس کی جیب میں ہوتا, ساری ولی اللہ کے جیب میں ہوتا. ارے اگر حرام ہوتا تو کیا یہ بڑے بڑے اللہ والوں کے جیب میں ہوتا؟ بولو حلال 100%. بولو موبائل کا رکھنا حلال. لیکن اب میں آپ کو ایک بات پہ لے کے آ رہا ہوں, موبائل کا رکھنا حلال. باہر جا کے بولنا مت ہے کہ مولانا موبائل کو حرام بولے. میں پھر بولتا ہوں موبائل رکھنا
بھائی علماء کے پاس، ولیوں کے پاس، صلحاء کے پاس، بڑے بڑے لوگوں کے پاس موبائل ہے. اگر حرام ہوتا تو ان لوگوں کے پاس کائے کو ہوتا. لیکن ایک میں بات بتاؤں، ہاں ایک قرآن کی آیت کا میں بیلنس آپ کو بتاؤں. یہ جو دارو پیتے نا، دارو وہ حلال کے حرام؟ ارے سب بولو نا ساتھ میں، دارو حلال کے حرام؟ نہیں زور سے بولو، دارو حلال کے حرام؟ حرام. کیوں حرام؟ حالانکہ اس میں فائدہ ہے. بھائی دارو میں فائدہ ہے، تھوڑی ٹونک ہے، باڈی میں تھوڑا ہیلتھ پاور بڑھتا ہے. وہ حرام کیوں ہے؟ حالانکہ اس میں فائدہ ہے. بولو شراب حرام ہے مگر اس میں فائدہ ہے. آپ کو بولنے کو تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے نا؟ بولو نا شراب حرام ہے، دارو پینا مگر اس میں فائدہ. قرآن کریم نے کہا دارو حرام ہے. قرآن کریم نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ نے کہا دارو حرام، لیکن اللہ نے کہا نفع بھی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ نفع 10% ہے اور نقصان 90% ہے. قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، نقصان بہت زیادہ ہے، ومنافع للناس، نفع کم. یعنی میں کہتا ہوں 10% نفع، دارو میں 10% نفع اور 90% نقصان. شریعت نے کہا حرام. پھر بولو دارو میں 10% نفع اور 90% نقصان. شریعت نے کہا حرام، اس لیے کہ جہاں نفع کم ہے اور نقصان بہت بھاری ہے، شریعت کا بیلنس ہے. یہ حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، دارو بھی حرام ہے، نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. اب ہر ایک اپنا اپنا موبائل دیکھو، نفع زیادہ کہ نقصان زیادہ. میں نے تو کہہ دیا موبائل حلال ہے، لیکن اس قرآن پاک کی آیت پر آ جاؤ کہ نفع کتنا ہے. آپ 24 گھنٹے کے بعد ایک بار موبائل اٹھا کر دیکھو کہ 24 گھنٹے میں نے جو موبائل میں ورکنگ کیا اس میں نفع کتنا، نقصان کتنا. اگر نفع 10% ہے اور نقصان 90% ہے تو یہ موبائل نہیں، یہ دارو اور جوا ہے. اور اگر آپ کا نفع زیادہ ہے تو 1 نہیں 2 رکھ، 2 نہیں 4 رکھ، 4 نہیں 10 رکھ. موبائل رکھنے کا منع نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ؟ منع نہیں ہے. اس کا آپ کو ٹیمپریچر دیکھنا ہے کہ نفع کتنا ہے. اور بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سر ابھی تو عجیب ہے بھائی. ہاں کتنے لوگ بولتے ہیں مولانا ہم گھر میں گئے تو بیٹے کے روم میں گیا وہ موبائل، بیٹی کے روم میں گیا وہ موبائل، بیوی کے روم میں گیا وہ موبائل. تو بیچارہ خود بھی موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. موبائل کو بنانے والے نے اس لیے بنایا تھا کہ سب قریب ہو جاؤ، یا موبائل نے سب کو دور کر دیا ہے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ ہماری لڑکیاں بیٹیاں اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. خیر میرے دوستوں میں تھوڑی ادھر ادھر بات پر چلا گیا. بات کو ختم کرنے کا، 3 قربانی دینے کا، نبیوں کے ساتھ رہنے کا. بولو انشاءاللہ. پہلی قربانی کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ. دوسری قربانی ساتھ میں ایک آواز سے بول دو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اب ایک کام، آخری کام کرنے کا. میرے دوستوں یہ بچے بیٹھے اس لیے میں بول رہا ہوں، ہمارے نبی پوری زندگی عربی بولے. بولو نا ہمارے نبی پوری زندگی عربی بولے. لیکن میں نے بخاری میں پڑھا، بخاری میں پڑھا کہ ہمارے نبی فارسی بھی بولے. بولو ہمارے نبی فارسی بھی بولے. کیوں فارسی بولے؟ اس لیے کہ بہت سارے دور دور سے لوگ ایمان قبول کرنے آتے، ان کی زبان فارسی ہوتی تھی. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر سیکھنے والا سکھانے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فارسی کو کیچ اپ کیا اور ہمارے نبی فارسی بولتے تھے. آپ کو ایک بات بتاؤں، فارسی والی بات بتاؤں، اور ہمارا تیسرا کام بھی پورا ہو جائے گا. ہمارے نبی کو پتا چلا کہ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہے. ساتھ میں بولو کون بیمار ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. ہم کو بھی ناندیڑ میں پتا تو چلتا ہوگا نا کہ کوئی اپن جاتے ہاں کیا بتا، میرے کو کیا ضرورت جاتی؟ ارے پڑوس میں بھی میرے کو کیا ضرورت. حالانکہ آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. اگر کوئی صبح میں کوئی بیمار کے پاس چلا جائے، رامدیر والوں کوئی صبح میں بیمار کے پاس کچھ لے کے مت جانا، فروٹ لے کے مت جانا، کائے کو پیسہ خرچ کرتے ہو. ایسے ہی چلے جاؤ، جا کے صرف اتنا پوچھو بھائی طبیعت کیسی ہے، کچھ بھی کام ہو تو میرے کو بول دینا، اور فوراً نکل جا. صرف صبح میں 2 منٹ کے لیے کسی بیمار کے پاس چلا جا. ہمارے نبی فرماتے شام تک 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں بیمار کون ہے؟ حضرت. اور ابو ہریرہ کو پیٹ میں درد، یوں پیٹ پکڑ کے بیٹھے، بہت درد ہے پیٹ میں، بہت درد ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب چونکہ بیمار تھے نا حضرت ابو ہریرہ، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے عربی میں کہہ سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کر ہمارے نبی نے فارسی میں کہا تاکہ ابو ہریرہ کو تھوڑی خوشی ہوئے. ہمارے نبی آئے اور کہا ابو ہریرہ در شکم درد است. یہ فارسی، در شکم درد است یعنی پیٹ میں درد ہے، در شکم یعنی پیٹ میں، درد است یعنی درد ہے. یا ہمارے نبی نے کہا در شکم درد است.
تو ابو ہریرہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول بہت دکھتا ہے بھائی، اور کوئی ہوتے تو لاؤ میں دم کر دوں، ہاں دم کر دوں، تعویذ دے دوں یا دوا دے دوں. ہمارے نبی نے کہا قوم یا ابا ہریرہ، کھڑے ہو کھڑے ہو. ابو ہریرہ یوں پیٹ پکڑ کے کھڑے ہوئے، کہا چلو وضو کرو وضو کرو. حضرت ابو ہریرہ وضو بھی کرے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں پیٹ پکڑے. جب وضو کر لیا ہمارے نبی کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کہا کی نماز؟ یہ پیٹ دکھتا اس کی نماز پڑھو پڑھو. حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر نماز پڑھے. ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کیا، نماز ختم ہونے سے پہلے میرے پیٹ کا درد ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول پیٹ کا درد ختم ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن فی الصلاۃ شفاء. ہمارے نبی نے کہا پیٹ کے درد کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی یقین کے ساتھ نماز پڑھے، جیسے قرآن میں شفا ہے اللہ نے نماز میں بھی شفا کو رکھا ہے. میرے دوستو، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے نبی آخری وقت کیا بولے؟ الصلاۃ. کیوں بھائی کچھ اور بولے ہوتے؟ آخری وقت میں بولے ہوتے بھائی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرو. آخری وقت میں بولے تو عمرے پہ عمرے کرو. آخری وقت میں بولے ہوتے حج پہ حج کرو. ارے آخری وقت میں ہمارے نبی نماز کیوں بولے؟ علماء نے اتنی پیاری وجہ لکھی ہے. نماز اس لیے بولے کہ ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. بولو ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. ہمارے نبی نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا رہا ہوں ایسا نسخہ دے کے جاؤں کہ دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری. اور ہمارے نبی نے کہا نماز پڑھ لے. نماز میں باڈی میں بھی شفا ہے اور روح میں بھی شفا ہے، روزی میں بھی برکت ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے حساب بھی نماز کا ہے. مطلب نماز پڑھ لے. دیکھو نماز کا فائدہ ہیلتھ وائز، باڈی ماشاءاللہ، بولو سبحان اللہ. نماز پڑھ لے، اندر کی جو بیماری ہے نا، ہمارے دل میں بھی بیماری ہے، حسد، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، نفرت، بدگمانی، لوگوں سے باتیں نہ کرنا، یہ بیماری بھی، مطلب جسم کی بیماری بھی دور ہوگی، روح کی بیماری بھی دور ہوگی، ہمارے پیسے میں بھی برکت ہوگی، دکان اور کاروبار بھی چلے گا، گھر میں محبت بھی ہوگی، اور موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی. اور قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. نماز کا حساب برابر ہوگا تو بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا. تو چلو بھائی میرے راندر والوں، ہمارے نبی کی جو آخری وصیت تھی جس میں خزانے ہی خزانے رکھے ہوئے، کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھیں نہیں، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات کھل کے سینہ ٹھوک کے بالکل بغیر میرے دوستو پورا یقین کر کے، بغیر ادھر ادھر سوچے، کھل کے کہو جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. آپ کو برا لگے تو برا لگے، لیکن قرآن کا اکارڈنگ ٹو آور شریعت مطہرہ، اکارڈنگ ٹو آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میسج پوری دنیا میں پھیلا دو کہ نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی اور صرف جہنمی نہیں ہوتا ہے. جو جہنم میں قارون ہوگا، جو جہنم میں فرعون ہوگا، جو جہنم میں ابو جہل ہوگا، جو جہنم میں حامان ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا اسی جہنم میں میری امت کا بے نمازی بھی ہوگا. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. پورا رات دیر ساتھ میں بولو نمازی. آواز نہیں آ رہی. نمازی اور بلند آواز سے نمازی، بے نمازی. عید کی نماز پڑھی آپ لوگوں نے؟ ہاں یا نا؟ عید کی نماز پڑھی؟ کس نے پڑھی؟ ذرا 1 منٹ کے لیے ہاتھ اوپر کرے. سب نے پڑھی؟ سب نے پڑھی عید کی نماز؟ بہت اچھا کام کیا. ہاتھ نیچے رکھو. عید کی نماز پڑھی؟ سب نے پڑھی. بلکہ نہیں پڑھا ہوگا تو بیوی نے دھکا مارا ہوگا، جا بے شرم، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھنے جا. پڑھی نا بھائی؟ عید کی نماز پڑھی نا؟ پوچھو. قاری ولی اللہ بیٹھے، قاری عقیل بیٹھے، مولانا عباس بیٹھے. عید کی نماز کا نمبر 2 ہے، فجر کی نماز نمبر 1 ہے. فجر کی فرض ہے. ارے بولو فجر کی نماز. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نماز ہے. عید کی نماز تو واجب ہے، دوسرے نمبر کی. فجر کی نماز نمبر اور عید کی نماز نمبر. اس لیے عید کی نماز کی اسٹائل ہی الگ ہے. اذان ہوئی راندر میں؟ کس نے اذان دی؟ عید کی اذان ہوئی، اقامت ہوئی، تکبیر بھی الگ الگ طرح کی ہوئی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن عید کی نماز پڑھی نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے واجب نمبر 2 والی نماز پڑھی.
اور فجر ظہر اثر مغرب عشاء جو نمبر 1 والی ہے وہ نہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے. تو عید کی نماز بھائی کوئی سفر کا کوئی مسافر ہوگا نا، جیسا کوئی بمبئی سے سورت آیا، بمبئی کا رہنے والا سورت آیا، یا عید کی نماز کھڑی ہو رہی ہے، وہ رام دیر میں یوں کرسی پر بیٹھا ہے، اس کو کوئی بولتا ہے چل رہا عید کی نماز پڑھنے چل، نا میں نہیں پڑھتا، میں بمبئی سے آیا، میں رام دیر میں تو کل احمد آباد چلا جاؤں گا. ارے عید کی نماز تو پڑھ. نہیں میرے کو نہیں پڑھنے کا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر کے اوپر عید کی نماز واجب ہی نہیں. مسافر پر عید کی نماز پڑھے تو ثواب ملے گا، لیکن ضروری نہیں پڑھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو معلوم ہے عید کی نماز واجب ہے اور فجر کی نماز پڑھ دے. میں نے کرتا پہنا، یہ کرتا یہ واجب ہے. ارے بولو یہ واجب. اور یہ پیجامہ آپ نے شرٹ پہنا وہ واجب ہے، پینٹ جو پہنا وہ پڑھ دے. تو اگر کوئی صرف واجب پہن کے آوے تو نہیں ابھی کوئی رام دیر میں ایسا آوے اور ادھر کھڑا ہو جاوے اور ایسا ایک بڑا شرٹ پہن کے کھڑا، آپ لوگ کیا کرو گے؟ ہٹاؤ 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 قاری صاحب کے پاس سے ہٹاؤ، یہ ننگا ہے ہٹاؤ. کتنے لوگ کیا بولے گا معلوم؟ اس کو جنات وڑک گیا، جنات ہٹاؤ. ارے کتنے لوگ بولے گا پاگل ہے پاگل ہے، اور میں یہاں مائک سے بولوں گا اے ہٹاؤ یہ ننگے کو یہاں سے ہٹاؤ. بولو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اس طرح واجب پہن کے آیا فرض، تو آپ لوگ بھی کتنے بڑے ننگے ہوں گے جو عید کی نماز پڑھا اور فجر کی نماز چھوڑا. بس فرق اتنا ہے کہ وہ دنیا والوں کی نظر میں ننگا ہے، ہم فرشتوں کی نظر میں ننگے. کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ یہ پاولی پنے کا کام کائے کو کرتے ہو بھائی؟ اس لیے آج سے ارادہ کرو بھائی. کون کون تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ بولو نا ماشاءاللہ. ہاں ہنس بھی لو اور ساتھ میں بول بھی لو. آج سے ارادہ پکا کر لو بھائی، یہ تینوں کام کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام کرنے کا؟ پہلے بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 نماز کا دامن. یہ آپ بھی، ہماری مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، بچے بھی سب پڑھیں گے نماز. بولو انشاءاللہ پڑھیں گے نا. اس لیے کہ اگر یہ 3 نماز پڑھیں گے، جو جنت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی، انشاءاللہ وہی جنت میں ہم بھی جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہے، ہمیں یہ 3 قربانی دینا ہے. اور پھر میں پڑھوں گا، پڑھو نا، یہ قربانیاں دے دو. قیامت میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. عمل کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی میرے کو 2-3 اعلان کرنا ہے، میں پھٹافٹ اعلان کر دوں. سب سے پہلے اعلان کرنا، میں آج بہت اچھی رام دیر میں دعا لے کر آیا. سب لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. اور دعا کون سی لے کر آیا معلوم ہے؟ یہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں. قاری ولی اللہ آپ کے پاس بھی آپ تعویذ دیتے ہو؟ آپ نہیں دیتے، مولوی عباس دیتے. وہ تو ہمارا باس ہے بھائی مولوی عباس خان پوری. تو میرے پاس تو کوئی بھی تعویذ کے لیے آتا نا، میں کہتا بھائی وہ سمندر کو چھوڑ کے نالے کے پاس کائیں کو آتے ہو؟ اتنا بڑا سمندر مولانا عباس صاحب بیٹھا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولانا عباس صاحب آپ بھی میرے ساتھ دو گے انشاءاللہ. بہت سے لوگ آپ کے کمپلین کرتے ہیں ہم کو نیند نہیں آتی ہے. ایسی کمپلین ہوتی ہے نا، ہم کو نیند، یعنی بیچارہ بستر پہ کبھی ادھر کروٹ لیتا ادھر کروٹ لیتا، 1 بج گئے 2 بج گئے 3 بج گئے، نیند نہیں آتی نیند. تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ارے میرے دوستو، صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کو نیند نہیں آتی تھی. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم کو نیند نہیں آتی ہے، تو اس کی کیا کرے کیا؟ ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی، اور اللہ کی قسم نبی زبان سے بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا. وہ دعا آج میں لے کر آیا ہوں کہ بھائی سونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لو. وہ سب دعا تو پڑھتے ہوں گے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ سب دعا تو آپ پڑھتے ہوں گے بھائی، جتنی مصنون دعا ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت پیاری دعا ہے، خاص کر کے جن ماں بہنوں کو اور ہم کو نیند نہ آوے اس کے لیے یہ دعا ہے. یہ دعا اگر آپ پڑھو گے، اللہم غارت النجوم وہدات العیون انت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم انم نومی واہد قلبی. یہ دعا چھپی ہوئی ہے، یہ دعا آپ لے کر جاؤ، پڑھو انشاءاللہ گارنٹیڈ. 1 رات نہیں 2 رات نہیں، پھر آرام سے نیند آئے گی. اس لیے کہ نبی زمین پر بول دیتے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. کوئی ٹیبلٹ ویبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں، یہی سب سے بڑی دوا ہوگی انشاءاللہ. تو ایک اعلان تو یہ کرنا. کس کو دیا بھائی کارڈ؟ کس کو دیا؟
کوئی بیٹا سلمان ہے, اس کو یہ کارڈ دیا گیا ہے, بیٹے سلمان کے پاس سے کارڈ لے لینا, تقریباً 250 کارڈ دیے گئے ہیں. اگر آپ کو کم پڑے تو آپ لوگ خود اس کو چھپوا لینا, یہ انتظار مت کرنا کہ واپس دوسرے آئیں گے, آپ اپنی قربانی دے دینا. بھائی کرو گے نا انشاءاللہ. ایک اعلان یہ. بھائی دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ کچھ پرچیاں میرے پاس ہے, میں جلدی جلدی آپ کو بتاتا چلوں. نمبر 1, کوئی رابعہ بی بی ہے, ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کوئی ساتھی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے. عارف بھائی دھلیا والا, بھائی ہمارے بہت خاص دوست ہے عارف بھائی دھلیا والا, یہ دھلیا میں رہتے ہیں. میں دھلیا میں ایک مرتبہ ان کے مکان پر گیا, ابھی ان کو اٹیک آیا کل, اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم سب کے استاد الاساتذہ مرحوم قاری محمد حسین صاحب جو میرے بھی استاد ہیں, ہم سب مل کے دعا کریں اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے. کوئی سارا بی بی بیمار ہے, دعا کرو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کوئی فاروق بھائی بیمار ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. یہ تو جو پرچی آ گئی. باقی جتنے بیمار ہیں امت میں, دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات, اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اور خاص کر کے جو حالات ہیں, اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہم سب کی نصرت فرمائے اور آزادی عطا فرمائے. اب ایک خاص بات آپ کے لیے لایا ہوں, جنت میں جانا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں, بول دو نا, جنت میں جانا ہے. کس کس کو جانا ہے؟ دیکھو آپ لوگوں نے تو ہاتھ اوپر کیے ماشاءاللہ. ہماری ماں بہنوں کو بھی جانا ہی ہوگا. یہ ہمارے مولانا عباس صاحب, یہ قاری ولی اللہ صاحب, یہ مولانا یوسف صاحب, یہ 3 جو ہے نا, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں خود اپنی ذات سے میں کوساڑ آواز گیا ہوں. آپ لوگ شاید گئے ہوں گے, نہیں گئے ہوں گے, میرے کو نہیں معلوم, لیکن میں گیا ہوں. بہت بڑی مسلمانوں کی بستی ہے. اس میں A کوساڑ آواز میں, B کوساڑ آواز میں, C کوساڑ آواز, بہت بڑی مسلمان. یعنی یہ باپو نگر کی پوری بستی جو ہے وہ کوساڑ آواز میں منتقل ہو گئی. میں ہر سال وہاں پر جاتا ہوں اور وہاں بیان بھی کرتا ہوں. کئی سالوں سے آتا ہوں کوساڑ آواز. یہ سب کوساڑ آواز کے رہنے والے, قاری ولی اللہ صاحب اور مولانا یوسف صاحب اور ہمارے مولانا عباس صاحب کا تو گویا سمجھو وہ گھر ہے. وہاں جا ان کا گھر ہے مولانا عباس خانپوری کا. تو میں کوساڑ آواز کہنا کہ ہر سال آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں, ہر سال آتا ہوں. مگر بڑا عجب معاملہ, نہ کبھی اس نے کھانا کھلایا, نہ کبھی اس نے کھلایا, نہ کبھی اس نے کھلایا. جنہوں نے کبھی کھانا نہیں کھلایا, کہیں نہ کہیں دعوت بیچارے کروا دیتے ہیں. قاری ولی اللہ سب بولتے بھائی, میرے کو تو یہی نہیں معلوم ہوتا کوساڑ آواز میں کھانا کھائے. تو کب بولا کہ میرے گھر پہ کھانا ہے؟ تینوں کی قبول کر لیا, سب کے سامنے قبول کر لیا. خیر میں اس وقت, یہ تو ہمارے سب دوست تھے, ہمارے ملنے والے, بہت محبت کرنے والے, یہ ہمارے مولانا یوسف صاحب بھی ہیں. تو میں آپ کو سب کو جنت میں جانا ہے نا, ایک کام کرنا پیارو, وہ کوساڑ آواز بستی بہت غریب ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہت غریب ہے. کوئی رکشہ والا ہے, کوئی لاری والا ہے, بیچارہ صبح شام کمانے والے لوگ ہیں. آج تک ان کے پاس مسجد نہیں تھی. مجھے برابر معلوم ہے, ایک چھوٹا سا ایسا پتھرے کا وہ رکھتے تھے, اس میں نماز. اور جب ہم کوساڑ آواز میں جاتے, یہ راندیر میں جتنا مجمع ہے نا, اس کا ڈبل ٹیبل تو مجمع ہوتا ہے. اتنے مسلمان, اور بچوں کی تعداد تو ان گنت تعداد ہے بچوں کی. تو وہ سب مسجد اب بن رہی ہے ماشاءاللہ, بلکہ نیچے کا جماعت خانہ بن گیا ہے, اوپر کا کام چل رہا ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں, اتنی مستحق جگہ ہے کہ جو بھی اس میں دے گا نا, ارے میرے دوستوں, ہم مریں گے, ہمارے باپ دادا مریں گے, ہمارے بچے مریں گے, لیکن یہ مسجد قیامت تک رہے گی. اور انشاءاللہ قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے, ثواب ہماری قبر تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اس لیے اپنے مرحوموں کے ایصال ثواب میں, اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی نیت سے, اپنے آپ کی بیماری کی شفا کے لیے یا ثواب کمانے کے لیے, حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا, نبی زمین پر بولتے, اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا, من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا, اللہ کے گھر کو بنا دے, اس میں مدد کر دے, یقیناً اللہ جنت میں تیرا محل بنا دے گا. تو کون کون پھر جنت میں جانا چاہتا, ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاءاللہ. بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہاں چاروں طرف ہمارے جوانوں کو کھڑا کیا, چاروں طرف ہمارے جوانوں کو کھڑا کیا. وہ یہی آواز دیتے رہیں گے, کوساڑ آواز کی مسجد, کوساڑ آواز کی مسجد, کوساڑ آواز. آپ جائیں, اور میرے دوستوں ہو سکتا آپ جیب میں پیسے نہیں لے کر آئے. بھائی کوئی چاہتا میں 20,000 دے دوں, کوئی چاہتا میں 30,000 دے دوں, کوئی چاہتا میں 25,000 دے دوں, لیکن لے کر نہیں آیا. لیکن آپ کو معلوم ہے مولانا یوسف صاحب ہے, یہاں قاری ولی اللہ صاحب ہے, اور مولانا عباس خانپوری کو پورا سورج جانتا ہے. آپ دیتے جائے, رسید پڑھاتے جائے. ہماری ماں, بہنیں, بیٹیاں, ارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب چندے کی اپیل کی گئی تو ماؤں نے کانوں
بالوں سے بالیاں نکالی، ناکوں سے نتھنیاں نکالی، ارے میرے دوستوں ہاتھ کی چوڑیاں نکالی، اور ہمارے نبی کہتے گئے یہ ماں بہنیں جتنے ہیں جو دے رہے ہیں اللہ نے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں جنت کا سب سے بہترین نسخہ، ہمارے جوان چاروں طرف کھڑے ہوں گے، آپ دیتے ہوئے جاؤ گے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، جنت میں اپنا محل بنائے گا۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں کہیں بیٹھی ہو خود ہی بڑی بن جائے، اس معاملے میں بڑی بننا بہت بڑے سعادت کی بات ہے، اور اپنی جھولی پھیلا دے اور یہاں مولانا عباس صاحب تک یہاں کے ذمہ داروں تک پہنچا دے۔ میرے دوستو اکثر ہم باہر جاتے نا، یو کے کی طرف جاتے، مردوں میں بیان ہوتا ہے، کلیکشن وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں کی مسجدوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہاں ثبوت دینا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری بیوی بھی ایمان والی، ہماری بیٹی بھی ایمان والی، ہماری ماں بھی ایمان والی، یہ ایمان کا ثبوت اور گارنٹی پیش کرنا ہے۔ تو بھائی سب دیں گے نہیں انشاءاللہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو دے گا، ساتھ میں بولو جو دے گا، یا جو ہماری بہن دے گی، قیامت میں جب پیاس لگے گی، تڑپ رہے ہوں گے، پیارے نبی کے ہاتھوں سے اللہ اس کو جام کوثر نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ اور ایک آخری اعلان، کل پھر میں راندیر میں ہوں، جمعہ کی نماز میمن نگر، بولو جمعہ کی نماز، اور مستورات میں بھی پروگرام ہے۔ جمعہ میں مردوں میں پروگرام ہے جو جمعہ کی نماز ہے، اس کے بعد 3:30 سے 4:30 اڈاجن پہ محبوب بھائی پلہ جو دعوت تبلیغ کے ذمہ داروں میں بڑے ذمہ دار، ثانیہ ٹاور اڈاجن، ثانیہ ٹاور حاجی محبوب پلہ جو دعوت تبلیغ کے ذمہ داروں میں ایک ذمہ دار ہے، 3:30 سے 4:30 بجے مستورات میں، صرف مستورات، ہمارے یہاں کے علاقے کی راندیر کی مائیں بہنیں، دینا ٹاور، ثانیہ ٹاور نہیں بھائی غلطی ہو گئی، دینا ٹاور میں محبوب اللہ کا مکان، آپ صبح سے انکوائری کرو گے آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اس لیے کہ وہ جو بیان ہوتا ہے نا اسپیشل مستورات کا ہوتا، اس میں مردوں والی بات نہیں ہوتی، عورتوں والی، اور عورت ایک بن جائے گی نا انشاءاللہ پورا گھر ہمارا بنے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو برابر 3:30 بجے بلکہ 3:15 بجے بھیج دے دینا ٹاور میں محبوب بھائی پلہ کے گھر میں جو دعوت تبلیغ کے ذمہ دار ہے، وہاں 3:30 سے 4:30 مستورات کا پروگرام، اور کل میمن نگر میں مجھے جمعہ پڑھانا بھی ہے، 12:45 بجے بیان شروع ہوگا انشاءاللہ، 1:20 اور 1:25 پر بیان ختم ہوگا، اس کے بعد خطبہ اور نماز ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ دینا وہار بھائی مستورات کا جو بیان ہے اس کے 3 ایڈریس بدل گئے اب تک، ہاں اب آخری ایڈریس سمجھ لو، دینا وہار حاجی محبوب اللہ کا گھر، 3:30 سے 4:30 مستورات میں، اور جمعہ میں میمن نگر، میمن نگر میں 12:45 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک، اور پھر اس کے بعد خطبہ انشاءاللہ اور نماز انشاءاللہ۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ مردوں میں مرد حضرات پہنچے، عورتوں میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 2 منٹ اللہ کا ذکر کرے، 2 منٹ درود پڑھے، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی ہمارے سورت کا جو چاپا بازار ہے سب جانتے ہو؟ ہاں یا نہ بولو نا، جانتے جو گے وہاں کھاتے ہی تو دیتے ہیں۔ تو ہمارے سورت کا جو چاپا بازار ہے وہاں 22 سپٹمبر سے 29 سپٹمبر 28 سپٹمبر 22 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر محرم کے دن چلیں گے، پہلی محرم، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں محرم چلے گی۔ تو 22 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر سب بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات رکھے گئے اور محرم کے سلسلے میں رکھے گئے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بھاگا تلاؤ میں محرم کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے، پھر ربیع الاول کے پروگرام ہوتے تھے، پھر ہمارے سورت کے اوپر ایک سوکھا دور آیا جس میں بیانات اور پروگرام ختم ہو گئے۔ الحمدللہ جاپا بازار کے جوانوں نے، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، ہمت کی ہے، اور 22 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر تک حضرت علامہ رفیق صاحب کا بھی پروگرام ہوگا، حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب کا بھی پروگرام ہوگا، حضرت مولانا سراج بھاجی صاحب کا بھی پروگرام ہوگا، اور بندے ناچیز قاری احمد علی کا بھی پروگرام ہوگا، قاری عبدالرشید صاحب کا بھی ہے نہیں جی، قاری اسامہ کا بھی پروگرام، مطلب ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے اور اپنی اپنی باتیں کریں گے۔ آپ راندیر والوں سے میری درخواست ہے کہ 22 سپٹمبر سے لے کر 28 سپٹمبر تک جاپا بازار میں آئے، انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ محرم کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ گردن جھکا دے، 2 منٹ اللہ کا ذکر کرے، 2 منٹ سب لوگ بلند آواز سے، کوئی خاموش نہیں رہے گا بھائی، جمعہ کی رات ہے، بڑے پیار سے درود بھی پڑھیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے۔ شروع کریں، اللہ اللہ اللہ
لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وهاب إلا الله، لا تواب إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رب إلا الله، لا بصير إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، جمعہ کی رات ہے، سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد طاسين محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. اللہ مجھے معلوم ہے، اللہ مجھے معلوم ہے، اللہ تجھے میرا ہاتھ نہیں پسند آئے گا. اللہ یہ گنہگار ہاتھ نہیں پسند آئے گا، یہ گنہگار زبان نہیں پسند آئے گی. لیکن اللہ جمعہ کی رات ہے، راندیر کی مبارک زمین ہے، قال اللہ قال رسول کی زمین ہے. اللہ یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے، حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں. اے اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں. اے اللہ معصوم بچے بیٹھے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ میرا ہاتھ مت دیکھ، میری زبان مت دیکھ، اپنی رحمت دیکھ لے. اللہ یہاں بڑے بڑے تیرے ولی بندے بیٹھے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. اور اللہ سب سے بڑی بات، مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں. اللہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں. اللہ دنیا ان کو کہتی ہے یہ جامعہ کا لڑکا ہے، یہ اشرفیہ کا لڑکا ہے، یہ مدرسے کا لڑکا ہے. اللہ تو آسمانوں سے کہتا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والا نہیں ہے، یہ میرے مدینے والے نبی کا مہمان ہے. اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان ہے. اللہ ابھی گھر چھوڑ کے آئے. اللہ 2-3 دن ہوئے اللہ گھر چھوڑ کے آئے. اللہ اپنی ماں کو بلکتا ہوا چھوڑ کے آئے، اپنے باپ کو کانپتا ہوا چھوڑ کے آئے، اپنی بہن کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے، اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کے آئے. اللہ یہ جب گھر سے اپنی بیگ لے کے نکلے ہوں گے، دور دور تک گھر دیکھتے ہوں گے. ان کی بہن ان کو دیکھتی ہوگی، بہن سوچتی ہوگی میرا بھیا کب آئے گا، اب جا رہا ہے واپس کب آئے گا. اللہ یہ مدرسے میں آ گئے. اللہ اپنی مرضی کا کھانا نہیں، اپنی مرضی کا پینا نہیں، اپنی مرضی کا پہننا نہیں. اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان ہیں اور جمعہ کی رات ہے. اللہ ان کو بہانہ بتا کر آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم کو معاف کر دے. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی، تیرے سوا ہمارا کوئی. ہم نے پوری دنیا کو دیکھا، اللہ پوری دنیا کو دیکھا ہے. اللہ کوئی ہمارا نہیں. اللہ حالات پہ حالات. اللہ اے اللہ زمین کے حالات تھمے نہ تھمے، آسمانوں کے حالات شروع ہو گئے. آسمان کے حالات تھمے نہ تھمے کہ باہر کے حالات شروع ہو گئے. اے اللہ بچوں کو مارا گیا. اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا. اللہ ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا، جوانوں کو شہید کیا گیا. اے اللہ کیا عید ہوگی. اللہ کون سی عید، اللہ کون سی عید. اللہ ہم نے تو عید میں اچھے کپڑے بھی پہنے، ہم نے تو جانوروں کو بھی ذبح کیا، ہم تو بچوں کے گلے بھی لگے، ہم تو بیوی کے گلے بھی لگے. اے اللہ ہم نے سب کو عید مبارک کہا. اللہ اس بچے کی کون سی عید ہوگی جو یتیم ہو گیا، وہ عورت کی کون سی عید ہوگی جو بیوہ ہو گئی، وہ گھر کی عید کون سی ہوگی جو گھر سے بے گھر ہو گئے، جن کے کھانے کے لالے پڑے ہیں. اللہ جن کے پہننے کے لالے پڑے ہیں. اے اللہ کب تیری مدد آئے گی. اللہ کب تیری مدد آئے گی. اللہ ہمیں صرف تجھ پر یقین ہے. اللہ کسی پر کوئی یقین نہیں. اللہ ہم کو کسی کی مدد بھی نہیں چاہیے. اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے میں تیری مدد کروں تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، تجھے کوئی گرا نہیں سکتا، تجھے کوئی پٹک نہیں سکتا. اور تو خود کہتا تیرے گناہوں پہ ذلیل کروں تو تیری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہو گئے. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اب غیروں کے حوالے مت کر. اللہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اپنی مدد بھیج دے. اللہ اپنی مدد بھیج دے. اللہ ہم لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں. اللہ کاروبار میں بہت پریشان ہیں. اللہ قرضے میں ڈوبے. اللہ کتنی ماں بہنوں کے گھر ٹوٹے جا رہے. اللہ اے اللہ کتنے گھروں میں جھگڑے ہو رہے، کتنے گھروں میں طلاق کے واقع آ رہے. اللہ کتنوں کے جوان بیٹے آوارہ ہو گئے، ماں باپ کی سننے کو تیار نہیں ہے. اے اللہ حالات بدل دے. اللہ حالات بدل دے. اللہ ہم دین قربانی کے واسطے تیار ہو گئے. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ رہے گا. نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ 3 قربانیوں کے صدقے ہماری دنیا آخرت بنا دے. اللہ اور اللہ
اللہ کہنے میں غلطی ہوتی، سننے میں غلطی ہوتی، اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، اور اللہ جو کہا سنا سب قبول کر لے اللہ، سب کو عمل کرنے والا بنا دے اللہ، اللہ اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا دے دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، ہمارے قاری صاحب چلے گئے اللہ، اللہ بڑے بڑے علماء کو تو بلا لیتا ہے اللہ، اتنا اچھا قرآن پڑھنے والے قاری محمد حسین صاحب مرحوم اللہ جب پڑھتے تھے ایک سما بنتا تھا، اے اللہ تو نے ان کو بلا لیا اللہ، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا اللہ، اللہ بڑے بڑے دنیا چھوڑ کے جا رہے اللہ، اے اللہ اللہ ہم نے پڑھا ہے اللہ، ہم نے پڑھا جب اچھے اچھے لوگ چلے جاتے ہیں بدترین لوگ رہ جاتے ہیں تو اللہ تیرا عذاب آ جاتا ہے اللہ، بچا لے اللہ، اپنے عذاب سے بچا لے اللہ، اپنے عذاب سے بچا لے اللہ، حفاظت فرما لے اللہ، اللہ تو آ جا اللہ، تو آ جا اللہ، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ، ہم بے سہارا ہے اللہ، ہم محتاج ہے اللہ، اے اللہ جو ہمارے ساتھ چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے اللہ، ہمیں اللہ اللہ تیرا ڈر عطا فرما دے اللہ، اللہ تیری نصرت عطا فرما دے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اور اے اللہ ایک آخری دعا مانگ رہے اللہ، اور دل ٹوٹے ٹوٹے مانگ رہے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، اللہ میری ماں بیمار ہے اللہ، ماں بیمار ہے اللہ، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ماں کی تندرستی چاہتے ہیں، ماں کی صحت چاہتے ہیں، ماں کے چہرے پہ ہنسی چاہتے ہیں، اے اللہ ایک ماں ہنستی ہے تیری قسم بیٹوں کو بہت خوشی ہوتی، بہت خوشی ہوتی، کوئی خبر بھی لے کر آتا ہے کہ تمہاری ماں ہنسی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے ہی گئے اللہ، چلے گئے اللہ، وہ ماں چلی گئی، ماں کا جنازہ اٹھا، باپ کے جنازے کو کندھا دے دیا اللہ، چلے جاتے ہیں اللہ، اللہ یادیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ کیسا دن ہوتا جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ہمارا کوسار آواز میں جو مسجد بن رہی ہے بنانے والا تو ہے اللہ، ہم سے نہیں ہوگا، اتنا بڑا بجٹ ہم سے نہیں ہوتا اللہ، لیکن اب تک تو نہیں بنایا ہے نا اللہ، تو ہی بنائے گا اللہ، ہمیں صرف اس میں حصہ لینے والا بنا دے اللہ، اور مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے اللہ، اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے اللہ، عمل کی توفیق عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی کوئی ملاقات نہ کرے، میں سلام کر دیتا ہوں، جن کو ملاقات کرنا ہے انشاءاللہ کل جمعہ میں میمن نظر میں ہم ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔